السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول نے۔ سامعین کرام، ریکارڈنگ کو پورا سنیے گا، تھوڑی لمبی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے سنیے گا، لیکن پورا سنیے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ وہابی دیوبندیوں کی حقیقت کو لوگ سمجھ رہے ہیں اور سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ دن میں ایسے بہت سارے کال آ رہے ہیں کہ لوگ سیکھنے کی چاہ رکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس پر ایک گروپ بھی بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں ان کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی بھائی کو اس گروپ میں جوائن ہونا ہے جس میں سکھایا جا رہا ہے، علماء اکرام کی جماعت بھی موجود ہے، تو آپ میرے نمبر پہ کال کر کے اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ 9958618727 پر کال کر کے اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، جس کو سیکھنے کی چاہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر بار ہم ایک اپیل کر رہے ہیں اپنی اس بچی کے تعلق سے، اس عالمہ بچی کے تعلق سے، اور بار کوڈ بھی بار بار ڈال رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو سن کر بھی اندیکھا کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کال آتی ہے تو جب ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم سن تو رہے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب بار بار اس بچی کے ہاسپٹل کی ویڈیو ڈالنا الاؤڈ نہیں ہے، ایک ہی چیز کی ویڈیو بار بار ڈالنا الاؤڈ نہیں ہے، تو اس لیے ویڈیو نہیں ڈالی جاتی، لیکن پرسنل پر دیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بار کوڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیے اور اس پر توجہ دیجیے اللہ کے واسطے۔ اور بار بار کہنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں تاکہ دل پر آپ کے چوٹ لگے۔ تو یہ بار کوڈ آپ کے سامنے ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ جو بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے۔ باقی دعا میں یاد رکھیے، اس ریکارڈنگ کو پورا سنیے کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور کیسے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو سنیے، اس پر عمل کریے، اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے دوست احبابوں تک پہنچائیے، اور ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو آنکھ بند کر کے ان جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنا دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ باقی کچھ نہیں کہنا، جب آپ سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو آپ سے یہی معلومات کرنا تھا کہ جو عقائد اہل سنت ہے وہ حق کیا ہے؟ کیا مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں انجینئر، یہ کیا صحیح ہے؟ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں ابھی؟ جی میں تو میں بہت جو ہے نا وہ کنفیوز ہو چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا مطلب کنفیوز ہو چکے ہیں بتائیے۔ جیسے شب معراج کا واقعہ کے لے کر کے کوئی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیدار ہوا، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوا، یہ یہ لے کر کے، اور بھی بہت سارے مطلب مدد کے تعلق سے یا علم غیب کے تعلق سے بہت سب لوگ الگ الگ رائے دیتے ہیں۔ ہو گئی آپ کی بات، پوری کر لیجیے۔ جی تو آپ ہمیں جو بتا دے حقیقت، مطلب جو قرآن و سنت کے صحیح مطابق آپ بتا دیں کہ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ جی آپ کا نمبر ہم یوٹیوب سے نکالا، وہ جو کہ آپ کا ہم بہت ویڈیو سنے ہیں، مطلب دیکھا کہ آپ جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جی کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے 4 اصول ہوتے ہیں، جی اور وہ 4 اصول اب کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہم یہ کیرلا میں یہ ریڈی میڈ سوٹ کا کام کرتے ہیں۔ ریڈی میڈ سوٹ کا کام کرتے ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ سوٹ کو سمجھنے کے لیے، کوالٹی سمجھنے کے لیے، کپڑا سمجھنے کے لیے، اس کی سلائی دیکھنے کے لیے جی
جس مشین سے وہ سلا ہے اس مشین کو دیکھنے کے لیے جی آپ جو پرانے زمانے سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے جی اس کو فالو کریں گے. جی اور ابھی جو مثال کے طور پہ کوئی آپ کے سامنے ایک شخص آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ والا کپڑا بہت اچھا ہے جی اور جو آپ بتا رہے ہو یہ کپڑا بیکار ہے، ٹھیک ہے، جی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑا صحیح ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے جی اپنا مال بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے. جی تو اب اس سوٹ کو دوسروں کو دکھائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ اچھا ہے، اس کے چکر میں مت آؤ، ٹھیک ہے، یہ کپڑا خراب ہے، یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. جی اب وہ کپڑے کو توڑ کے مروڑ کے ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما کے ایسے پلٹ کے ایسے دکھا رہا ہے کہ نہیں یہ کپڑا اس سے اچھا ہے. جی اب اس کی باتوں میں جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ جب کپڑا خریدتے ہیں اس سے جب اس کو دھوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، یہ کپڑا خراب ہے. جی اور آپ کا جو کپڑا لے جاتے ہیں وہ دھوتے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں کپڑا بہت اچھا ہے، یہ آدمی صحیح ہے، ٹھیک. جی اب یہاں سے فیصلہ یہ ہو گیا کہ باتوں سے اور کسی کو جھانسا دینے سے، جی جھوٹ بولنے سے، فریب جی کرنے سے مال تو بک جاتا ہے، جی کوالٹی سب خراب کی خراب ہی رہتی ہے. جی بالکل. تو وہ ساری باتیں جھوٹ میں، مکاری میں، فریب میں آتی ہے کہ جی وہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی، جی سمجھے. جی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہاں سچائی ہے، یہاں جی اچھائی ہے، اور یہاں پر جی صفائی ہے، اور یہاں پر جی نیکی ہے. جی کیونکہ اپنا کام اگر آپ اچھے سے کریں گے، سچائی سے کریں گے، صفائی سے کریں گے، نیکی سمجھ کے کریں گے جی اور کسی کو دھوکہ نہ دینے کی نیت سے کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. جی تو اب پتہ یہ لگا کہ جو جملے باز ہے، فریب کرتا ہے، چلاتا ہے، بے فضول کی باتیں کرتا ہے، اس سے تو لوگ دھڑا دھڑ مال خرید رہے ہیں، جی آپ کے پاس کم آ رہے ہیں، ٹھیک. جی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس سے اچھا کپڑا آیا ہی نہیں، جی وہ اور جھوٹ بول رہا ہے، جی بالکل. سمجھے. جی تو دیکھیے شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 4 اصول ہیں. جی پہلا ہے قرآن، جی دوسرا حدیث، جی تیسرا اجماع، جی چوتھا ہے قیاس شرعی. جی تو جب ہمارے پاس یہ 4 چیز موجود ہے جی تو آج کی تاریخ میں کوئی انجینئر مرزا ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کے باپ کا باپ ہو، اگر حدیث کو پیش کر رہا ہے اور اس حدیث کے بارے میں اس کی شرح اور اس کے اصول جو ہے ہمیں پہلے سے پتا ہے، اس کا خلاصہ پہلے سے ہو چکا ہے، جی اس کی بات پہلے سے سامنے منظر عام پر ہے، تو پھر ہم اس کی بات کو کیوں مانیں گے؟ جی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، شب معراج. جی تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بلایا اور وہ ہم سے 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے تھے. جی کتنے ہاتھ کی؟ 4. 4 ہاتھ کی. جی اگر کوئی شخص آپ کے 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑا ہو تو آپ کو دیکھے گا، جبکہ آپ اور وہ اکیلے اور کوئی نہیں ہے، جی اور آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے تو آپ اسی مقصد کے لیے جائیں گے. جی بالکل. تو اگر دیکھا نہیں اور ملاقات نہیں کی، دیکھا نہیں، تو پھر اللہ کو بلانے کا فائدہ کیا تھا؟ جی کیوں بلایا اللہ نے؟ جی بھائی ہاں نماز تو زمین پر بھی دے سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. جی اچھا، اس کے بعد قرآن میں جب یہ چیز ملی کہ 4 ہاتھ کی دوری پر، جی اس کی تفسیر میں جی صاحب تفسیر نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا میرے نبی نے. جی اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رسول ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں حضور کا زمانہ پاتا، حضور کو دیکھتا تو ایک سوال کرتا. جی تو انہوں نے پوچھا کیا سوال کرتے؟ کہ یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا؟ تو جی فرمایا کہ میں یہ سوال کر چکا ہوں. کیا جواب ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کے نور کو دیکھا. جی اللہ تو نور ہی ہے. جی تو جب ہمارے پاس اس کی تحقیق اور اس کی تشریح، اور یہ چیز صرف ایک سے نہیں
جی یہ پورے محدثین سے ثابت ہے. جی جتنے وہ محدثین جتنے جی وہ ہم، پیش کرتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کا. بھی جواب دے رہا ہوں، جی وہ بھی سن لیجئے. جی تو جب یہ چیز ہمارے سامنے منظر عام پر ہے، جی ٹھیک ہے، جی تو اب ہمیں شک و شبہ نہیں کرنا. ٹھیک، جی کیونکہ دیکھیے اجماع جو میں نے آپ کو بتایا نا، محدثین کا اجماع جس کو کہتے ہیں، جی جیسے مثال کے طور پہ 100 آدمی ہیں جی اور 60 آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں اور 40 آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو بات 60 کی مانی جائے گی. جی اس کو کہتے ہیں اجماع. جی اب جو حدیث تم نے پیش کری آپ نے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ جس نے اللہ کو دیکھا، جی ٹھیک ہے نا، وہ جی جھوٹا ہے. جی اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم غیب کل کی بات کو جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے. جی یہ دو باتیں ہو گئی. جی تو اب یہ حدیث آپ کو دکھاتے ہیں، میں نے جیسے بتایا نا، کپڑے کو جی پلٹ کر، توڑ مروڑ کر، گھما کر، ہے نا، جی جی مریٹھا بنا کر دکھاتے ہیں نا. جی اس حدیث کو اسی طریقے سے تمہارے سامنے پیش کیا گیا. جی اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا میرے نبی سے جب یہ حدیث آئی تھی. جی پہلی بات، عمر کتنی تھی؟ 5 سال کی، 6 سال کے آس پاس، جی 5 سال کے آس پاس. جی تو 5 سال کی بچی کا یہ حدیث کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھہر کے اب اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جی یہاں پر جو امی عائشہ نے فرمایا، پہلی چیز کہ جو یہ کہے کہ میرے نبی کل کی بات کو جانتے ہیں، وہ جھوٹا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی چلیے اس کا جواب لے لیجیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امی عائشہ نے یہ فرمایا کہ کل کی بات کو جانتا ہے، وہ جھوٹا ہے. جی تو امی عائشہ خود میرے نبی سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ جا کے ملاقات کریں گی؟ کہاں کریں جی گی؟ برزخ میں. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے. جی تو امی عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ جا کے ملاقات کریں گی؟ جی کب کی بات کو پوچھ رہی ہیں؟ جی وہ ہونے برزخ کا. ہونے والی بات کو پوچھ رہی ہے جی نا، جی 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 ابھی ہوئی تو نہیں ہے. جی ابھی تو نہیں امی عائشہ خود پوچھ رہی ہے، تو خود اپنے حدیث کے مطابق جھوٹی ہے معاذ اللہ. پھر جی بھائی نہیں. کل کی بات کو جانتے ہیں تبھی تو پوچھ رہی ہیں نا. جی بالکل. اچھا، ایک ہی بات نہیں ہے، اور بھی باتیں اور حدیثیں ان سے آپ نے فرمایا امی عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ سے کوئی بات تو چھپی ہے نہیں، آپ سے کوئی بات تو چھپی ہے نہیں. جی ٹھیک. تو اب پتہ یہ لگا کہ جی اس حدیث سے یہ حدیث منسوخ ہو گئی. اچھا، مطلب یہ حدیث بالکل بتا نہیں رہا رہا، یہ ہوں حدیث بالکل ختم ہو گیا. ہاں بتا رہا ہوں، ختم بالکل نہیں ہوا، ابھی بتا رہا ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ امی عائشہ نے پوچھا، کوئی یہ کہے کہ اللہ کو دیکھا میرے نبی نے، ٹھیک، جی تو جھوٹ. جی اب یہاں پر جو پس منجس ہے یہ ہے جی کہ خود سے دیکھا جی بنا اللہ کی اجازت کے. جی کوئی یہ کہے کہ میرے نبی اللہ کو دیکھتے ہیں بنا اس کی اجازت کے، جی سمجھے، بنا اللہ کی اجازت کے، تو وہ جھوٹا ہے. جی اور کوئی یہ کہے کہ میرے نبی کل کی بات کو جانتے، تو یہاں سے بھی مراد ہوگا بنا اللہ کی بتائے ہوئے، خود اچھا. سے ذاتی، جی تو وہ جھوٹا ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئی. ٹھیک جی ہے. تو یہاں سے جو مراد ہے وہ عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، ذات مراد ہے. جی اگر عطائی مراد ہوتا تو امی عائشہ خود پوچھتی کیا اللہ کے رسول سے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ جی نہیں پوچھتی. نہیں پوچھتی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی حدیثیں موجود ہیں، جتنی حدیثیں آئی ہیں، جی جب اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیاں بتائی، اللہ کے رسول نے قیامت تک کے منافقوں کے نام بتائے، اللہ کے جی رسول نے کیا کہتے ہیں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب بتایا، تو یہ کل کی باتیں ہیں نا. جی جی. تو جیسے جیسے قرآن شریف میں تو پورے قیامت تک کا ذکر دے دیا گیا نا. بالکل بالکل. اب سنیے، جی تو تو جی جی آپ بولیے. سنیے نا. تو اللہ جی تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. جی مطلب غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے میرا نبی. جی اچھا، اس کے بعد قرآن کے اندر آیت ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جی اے نبی، تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جی تو اب جو ہاتھی والوں کا ذکر ہے، یہ جو لشکر کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے. جی
اور اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ جی کہاں سے دیکھا پھر میرے نبی نے؟ جی کہاں سے دیکھا؟ یعنی وہ اللہ پاک نے وہ جو سب سے پہلے نور کو پیدا کیا ہے نا. بالکل. اچھا دوسری جی بات، جی ابھی نور پہ بعد میں جائیں گے. یہاں پر جی کیا فرمایا اللہ نے، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اب جی دیکھنے سے مراد وہاں موجود ہونا پڑے گا نا. جی جی بالکل. اچھا پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم یاد کرو جی جب تمام انبیاء سے ہم نے عہد لیا. جی کہاں؟ عالم برزخ. ابھی جی عالم ارواح کی بات چل رہی ہے، دنیا جی بنی بھی نہیں ہے. جی تو کیا فرما رہا ہے اللہ کہ اے نبی تم یاد کرو. تو یاد کرنے کے لیے وہاں موجود ہونا ہے نا. جی بالکل. جیسے آپ کی میری کل ملاقات ہوئی جی اور آج آپ مجھ سے ملے تو میں بولوں گا کہ آپ کو یاد ہے کل ملے تھے. جی تو اللہ فرما رہا ہے اے نبی تم یاد کرو جو جی عالم ارواح میں جب تمام انبیاء سے عہد لیا گیا. جی ٹھیک ہے، عہد کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ عہد ہو رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان میرا نبی تمہاری کتابوں کی تجدید کرتا ہوا آ جائے. جی تمام انبیاء سے باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی. جی تو تم اس پر ایمان لانا، جی اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، اس کی مدد بھی کرنا. جی اب بتائیے مجھے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا. جی اور کہاں بات ہو رہی ہے؟ عالم ارواح میں. جی اب یہ بتائیے کہ اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا جی تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اس کی مدد بھی کرنا. جی تو سارے انبیاء جتنے دنیا سے چلے گئے تو میرے جی نبی تب تشریف لائے. آخر میں. عیسیٰ علیہ السلام کے 300 یا 400 سال کے بعد میرے نبی تشریف لائے. جی جی سب سے آخر. تو اب ایمان کیسے لائیں گے میرے نبی پر تمام انبیاء، اور مدد کیسے کریں گے؟ جی اب بتائیے. جی اب یہ آیت اگر تم ان جاہلوں کو دکھاؤ گے جی تو یہ جاہل پاگل ہو جاتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. جی اب دیکھیے جی مدد کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا یہ ذرا سا جمشید بھائی، میرا وہ اسی کا ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، تو کیا وہ نبی پاک سے ملاقات کیے تھے یا ان پہ ایمان لائے تھے؟ ہوں. جی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میرے نبی سے ہوئی تھی، اور جی قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے جی کہ سمندر دریا کے کنارے میرے نبی نے دیدار کی. اس کا پورا ریفرنس جو جی ہے قرآن میں موجود ہے کہ خضر علیہ السلام تھے وہ. جی ٹھیک ہے. جی اور یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہنا، پاسبل نہیں ہوگا کہ خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہے میرے نبی سے ملاقات نہ ہوئی ہو. جی وہی اسی کے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ اہل حدیث والے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض تو وہ ہر چیز پہ کرتے ہیں، ہاں لیکن جب ان کو جواب ملتا ہے تو فون کاٹ کے بھاگتے کیوں ہیں، یا سامنے مناظرے میں بیٹھتے کیوں نہیں جی ہیں؟ بات کو سمجھے نہیں. جی جو حق والا ہوتا ہے وہ کبھی بھاگتا نہیں ہے. جی بالکل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی بالکل. اور جو ناحق ہوتا ہے نا وہ بھاگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے. جی جھوٹ اور فریب، ہاں مکاری، جال سازی سے تو ان لوگوں نے تمام مزارے توڑے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی مسلک والے جو ہے وہ بزرگان دین کے نام پہ جھوٹی جھوٹی روایت سناتے ہیں. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں وہیں پر آ رہا ہوں، رک جائیے ذرا جی سا. میں نے آپ کو سمجھایا نا ابھی اچھی کوالٹی اور خراب کوالٹی. جی 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 ہاں تب ہوا کیا کہ جی یہاں سے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی مدد بھی کرنا. جی اب اگر یہ عقیدہ آپ رکھو گے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی انبیاء ہو، ولی جی ہوں، جی تابعی ہوں، صحابی ہوں، وہ سامنے نہیں آ سکتے، جی وہ سامنے آنے کی قوت نہیں رکھ سکتے، وہ مدد نہیں کر سکتے، یہی بولتے ہیں نا یہ لوگ جی ہیں. جی تو اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا سے جانے کے بعد جی انبیاء کو یہ اختیار ہے، وہ سامنے آ بھی سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں، جی تو ان کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ پھر جی باطل ہو جائے گا. جی بالکل. ہاں تو اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مدد کیسے کریں گے. قرآن شریف کا جو آیت پیش کرتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت کی،
ہر وہ بھی میں بتا رہا ہوں. موت کا مزہ چکھنا جو کہتے ہیں کہ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تو موت آئی نا. میں تو وہی پھر آپ کو بتا رہا ہوں، جی سن لیجیے میری بات. جی اگر آپ اپنے ایک محلے کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں شفٹ کر جاتے ہیں جی تو کیا آپ مر جاتے ہیں؟ جی نہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے. جی تو ہماری جو زندگی ہے وہ کتنی زندگی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہماری جی پہلی جو زندگی ہے وہ عالم ارواح کی ہے، جی جہاں تمام انسانوں کی روح پہلے پیدا کی جاتی ہے. جی دوسری جو زندگی ہے وہ ماں کے پیٹ کی ہے، جی جہاں ماں کے پیٹ میں ہمیں رکھا جاتا ہے. جی جی تیسری جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، جی اور دنیا میں جب زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر برزخ کی زندگی ہے. کتنی زندگی جی ہو گئی؟ 4. جی 4. اب یہ بتائیے، عالم ارواح میں جو روح ہے جی اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی کرتا ہے، اس سے جی کلام بھی کرتا ہے. جی تو اس کو یہ کہے کہ بھائی تم ابھی ماں کے پیٹ میں جاؤ گے، وہاں اتنی جگہ ہوگی، چھوٹی سی جگہ ہوگی، اور اتنا پیر پسارنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، حالانکہ جی کھانا پینا سب تمہیں ملے گا. جی تو وہ روح جو ہے وہ تھوڑے مزاج کے حساب سے سمجھے گی اس کو. جی تو پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں آئے گی، جی ٹھیک ہے، ماں جی کے پیٹ میں آئی تو بھائی وہ اتنی سی جگہ، چھوٹی سی جگہ. جی اب اس کو تم جیسے بچہ، سائنس بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے جی اور سمجھتا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں جی اس بات کے. جی ٹھیک ہے، تو اب اس بچے کو تم یہ کہو کہ بھائی تو ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی تو باہر دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا دکھائی دے گی، اتنی گاڑی ہے، گھوڑے ہیں، جی جی ایسے ایسے کھانے ہیں، ایسے ایسے پکوان ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے روڈ ہیں، ایسے ایسے پارک ہیں. ٹھیک، جی اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں تو وہ ہنسے گا جی کہ یہاں تو پیر پسارنے کی جگہ نہیں ہے، اور جی باہر بتا رہے اتنی بڑی بڑی. جی لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سب چیز دیکھتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو جی پہلی زندگی جو اس کی تھی عالم ارواح کی، وہاں اس کو بتایا گیا اتنی سی جگہ ہے، پیر جی پسارنے کی جگہ نہیں. جب ماں کے پیٹ میں آیا تو بتایا گیا یہاں اتنی بڑی جگہ، یہ جگہ ہے. جی تو جب وہ دنیا میں وہ آیا تو دنیا میں اس نے ساری چیزیں دیکھی، جی عمارت بھی دیکھی، بلڈنگیں بھی دیکھی، گھر بھی دیکھے، بڑے بڑے پارک بھی دیکھے، سب کچھ دیکھے، ہے نا. جی جی اب اس کو دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تو مرے گا، اچھے کام کرے گا تو تجھے جنت ملے گی، جی تجھے اچھے اچھے کھانے ملیں گے، دودھ کی جی نہریں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. جی تو نیک کام کر، اچھا انسان بن، جی پرہیزگار بن، عبادت کر. جی تو اب یہ جو چوتھی باتیں اس کو بتائی جا رہی ہیں، تو وہ اب جب دنیا سے گیا تو اس جگہ پہنچ گیا. جی تو اب وہاں پہ اس کا حساب اور کتاب ہو رہا ہے جو اس نے دنیا میں کیا. جی اس کے بعد اس کو اگر وہ حساب کتاب میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی دی جاتی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد جو ہے جنت کی کھڑکی جو کھولی جاتی ہے جی تو وہ جو ہے میرے نبی کا جو ہے جی بہترین مومن ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو جو جی بہترین مومن، ایک منٹ رکیے ذرا. ہاں، تو اب یہ پتا لگا کہ وہ جو امتحان میں پاس ہو گیا، سوال و جواب میں پاس ہو گیا. جی تو اب مجھے بتائیے کہ سوال اور جواب قبر میں کس سے ہوتا ہے؟ مردے سے ہوتا ہے کہ زندے سے ہوتا ہے؟ جی زندے سے. زندے سے ہوتا ہے. جی تو اگر کوئی شخص بہرا ہے، جس کے کان بہرے ہیں، اللہ نے اس کو بہرا بنایا ہے، جی تو اس کے سامنے اگر وہ چلا چلا کے بھی بولے تو وہ اس کی آواز کو سن سکتا ہے؟ جی نہیں سن سکتا. جی تو جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، برزخ میں آ گیا، تو جی جیسے ماں کے پیٹ میں تمہاری بات کو سن رہا تھا ویسے ہی وہ برزخ میں سن رہا ہے. جی لیکن اللہ نے تم کو دونوں جگہ بہرا بنایا ہے. ماں کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ چلائے گا تو تم جی نہیں سن پاؤ گے، لیکن وہ لات مارتا ہے تو اس کی ماں کو محسوس ہوتا ہے. جی ماں کے پیٹ میں بچہ جب پیٹ میں لات مارتا ہے ماں کے، تو ماں کو محسوس ہوتا ہے. بچہ جب گھومتا ہے تو ماں کو محسوس ہوتا ہے. لیکن بچہ جب چلائے تو ماں کو آواز نہیں آتی. تو جی اللہ نے تم کو وہاں بھی بہرا بنایا، جی اور اللہ نے تم کو یہاں بھی بہرا بنایا.
جی کیا بہرا بنایا کہ تم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، وہ تمہاری آواز سن سکتا ہے. مطلب اس سے جی دنیا سے جانے کے بعد اس کو دو سینس دے دی اللہ نے، دو طاقت دے دی. جی ایک تو وہ فرشتوں سے بھی بات کر رہا ہے، جی ٹھیک. دوسرا وہ اللہ کے عذاب کو، اور اللہ کے اگر گناہ گار ہے تو اللہ کے عذاب کو بھی جھیل رہا ہے، جی ٹھیک ہے. اور اگر جی گناہ گار نہیں ہے، نیک ہے، تو جنت کی ہوا آرام سے وہ لیٹا ہوا ہے، جی جنت کی ہوا آ رہی ہے. تو جی اللہ نے اس کو اتنا سینس دے دیا کہ وہ باہر والوں کی آواز بھی سن رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کہ جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی بالکل. تو بہرا کس کو بنایا اللہ نے؟ ہم کو بنایا. جی اور ہم الزام کس پر دے رہے ہیں؟ اس کو دے جی رہے ہیں. جی تو بے وقوف کون ہے؟ جی اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اگر تم کو یہ قوت دے دے کہ تم جو قبر میں مردہ ہے اس کی عذاب کو سن لو، تو جی تم زندگی نہیں جی پاؤ گے، جی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، نہ کھا پاؤ گے، نہ پی پاؤ گے، نہ کوئی دنیاوی کام کا، صرف عبادت کرو گے. اگر جی تم کو، اب اللہ کے رسول کو تھی قوت سننے کی. جی اب ایک میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو قبر کے درمیان عذاب ہو رہا ہے. جی آپ نے پیڑ کی ٹہنی توڑی، اس کے دو بھاگ کیے، جی ایک اس قبر پہ رکھ دیا، ایک اس قبر پہ. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے کیا اس سے ان کا عذاب میں کمی ہو جائے گی؟ جی تو میرے نبی کو سننے کی طاقت تھی، جی ہمیں نہیں ہے. تو جی کس نے دی میرے نبی کو سننے کی طاقت؟ اللہ نے دی. جی میرے نبی قبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. جی ٹھیک. تو عذاب جو ہو رہا ہے، تو آواز جو آئی میرے نبی کے کان میں، تو کس کی؟ مردے کی آواز آئی تھی؟ جی کس کی آواز آئی تھی؟ آواز جو وہ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی نا. اللہ کی طرف سے. اللہ نے سنایا، سننے جی کی طاقت قوت بخشی میرے نبی جی کو. جی جی کیونکہ میرے نبی کو اس لیے بخشی کیونکہ میرے نبی معصوم بالخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی جی گناہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل بالکل تو جب ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تو ان کی آزمائش کیا ہوگی پھر؟ جی آزمائش تو ہماری ہے نا. جی بالکل. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سنا دے تو پھر تو ہم آزمائش ختم کر کے عبادت میں ہی لگے رہیں گے، سارے کام ختم کر دیں گے. جی ہمیں تو ڈر ہو جائے گا. جی تو اللہ جس کو سنانا چاہتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، سب کو سناتا ہے. جی لیکن کیا ہے اس جی کی شرط؟ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک مقرب بندہ ہونا چاہیے. جی بالکل. اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے جی تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. جی اللہ اس کے زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. جی اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. جی اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. جی تو بتائیے کہ اللہ جب کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، منہ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جی جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، تو کیا جی وہ اللہ ہو جائے گا؟ نہیں. جی اللہ کی جو قوت اور جو طاقت اور جو دیکھنے کی طاقت، سننے کی صلاحیت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس جی میں ڈالتا ہے. جی وہ بیٹھے بیٹھے دور کی آواز کو سنتا ہے، وہ بیٹھے جی بیٹھے دور کا دیکھتا ہے. جی اور اس کی طاقت اور قوت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے اور اتنا اختیار اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی ہو وہ فوراً اٹھا کے لاتا ہے. جی جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، جی اور ایک رانی جو تھی بلقیس، جی وہ، یہ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، آپ اس کو پورا چیپٹر کو پڑھیں گے آپ کو پورا واقعہ مل جائے گا. تو ایک رانی تھی بلقیس، جی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی. جی اور وہ بلقیس جو تھی وہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے آ رہی تھی. جی اور بلقیس جب وہاں اپنی پرجا کے پاس کھڑی ہوتی تھی تو اس کا ایک تخت تھا، جی وہ تخت پر بیٹھ کے فیصلے سناتی تھی. جی اور وہ تخت اتنا بھاری تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ کئی 100 آدمی مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے. جی اور جب وہ حضرت سلیمان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی تو اس تخت کو اس نے تہہ خانے میں رکھوا کے اس کو باندھ کر کے وہاں سے نکلی تھی. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں جی اور وہ اس کے تخت کو دیکھ رہے ہیں. جی اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے مجلس میں کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا ہے جو جی بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا کر کے رکھ دے. جی تو ایک جن اٹھتا ہے، جی وہ جن کہتا ہے کہ میں آپ کے اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا.
جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اجازت نہیں دیتے، کہہ رہے نہیں، اس سے بھی کم وقت چاہیے مجھ کو. جی تو وہاں ایک اہل کتاب کے عالم، اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے جی تھے. جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں اس تخت کو لے کر کے آتا ہوں. کہا کتنا جی وقت لوگے؟ کہ تمہاری آپ کی جو پلک ہے نا وہ جھپکے گی، اتنی دیر میں آ جائے گا. جی تو آپ نے اس کو اجازت دی، اور جی سلیمان علیہ السلام نے جیسی پلک جھپک کے اٹھائی تو تخت آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، رکھا ہوا. جی جی اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہوتا، جی اگر کسی کتاب میں ہوتا کسی بزرگ کے لیے، تو یہ وہاں بھی ہنستے جی ہنستے نہیں ہنستے. جی بالکل. لیکن قرآن میں ہے تو ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. جی تو وہ تخت کئی ہزار کلومیٹر دور سے وہ اللہ کے ولی کیسے لے کر کے آئے؟ کہاں سے اتنی وہ پاور آئی ان کے پاس؟ جی جی بھائی بتائیے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دور سے مدد نہیں کر سکتے اللہ کے ولی، جی یا دور سے مدد نہیں کر سکتے اللہ کے جی نبی، تو یہ جی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی بالکل بالکل قرآن ہے؟ اگر یہ تم یہ کہہ دو کہ نہیں کر سکتے جی تو پھر قرآن جھوٹا ہو جائے گا، جی جی اور اگر تم ان کو مردہ کہو گے تو بھی قرآن جھوٹا ہو جائے گا. جی جی قرآن میں مطلب اللہ کے ولیوں کے تعلق سے آیت ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان اولیاء اللہ، جو آیت نازل ہے کہ اللہ کے ولی کو کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہوگا جی محشر میں. جی 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 اور جیسے کہ ابھی جیسے ابھی رکیے نا. تو جی اب جیسے وہ تخت آیا، جی اب جیسے میں آپ سے کہوں، آپ تو زندہ، یہ کہتے ہیں زندہ سے مدد لے لو، جی تو آپ جو زندہ یہاں موجود ہیں، اگر میں آپ جی سے کہوں جی کہ بھائی وہ 100 کلومیٹر دور پر وہ رکھا ہوا ہے، ذرا لا دو، جی تو آپ کیا بولو گے؟ اچھا تھوڑا وقت دو. آپ بائک لے کے جاؤ گے، گاڑی لے کے جاؤ گے، ٹیمپو لے کے جی جاؤ گے لانے کے جی لیے، جی اور اس کو لے آؤ گے، جی لاؤ گے نا؟ جی تو اب اللہ کے ولی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان کو نہ ٹیمپو کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ہاتھ بڑھائے جی اور اٹھا کے لے آئے. جی تو ان کے ہاتھ میں طاقت کتنی آئی کہ کئی سو آدمی کی طاقت والا جو تخت ہے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا انہوں نے. جی اور یہ طاقت کیسے آئی کہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے انہوں نے اٹھا کر کے جی اس کو فوراً لیا. جی تو اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے ولی کی شان دنیا میں دکھائی اللہ نے؟ جی بالکل دکھائی نا. بالکل اب بالکل جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب تخت آ گیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. جی بالکل شکر اس لیے ادا کیا، جی اس کا پس ہاں منظر یہ تھا کہ اللہ کے ایسے ولی بھی موجود ہیں. جی جی وہ حاجہ من فضل ربی. جی اب دوسری چیز یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ نے بخشی تھی جی کہ تمام جن اور تمام جتنے جن ہیں جی سب کے اوپر ان کی حکومت تھی، جی اور انہوں نے جناتوں سے کام لیا، مسجد الاقصی بنوایا، جی جی ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے کام لیے جناتوں سے سلیمان علیہ جی السلام نے. جی تو جن تو کسی کو نظر آتے نہیں، جی سمجھے نہیں جی سمجھے؟ جی بالکل. ذرا سا آپ سے یہ پوچھنا تھا نا کہ دیدار کے تعلق سے آپ سے پوچھنا تھا کہ پہلے یہ نبی. بات پوری ہو جائے، جو جی مدد کے تعلق سے بات چل رہی ہے یہ پوری جی ہو جی جائے، اس جی کے جی بعد جی دوسرا سوال کیجیے گا. جی جی ایک سوال ختم نہیں ہوگا، دوسرے میں نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہ میں سمجھا پاؤں گا. جی 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 بولے آپ. تو ہماری بات یہ چل رہی تھی جی کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ سامنے آ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی تو یہ علی مرزا ہو گئے، وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جی اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا تو یہ ہاں جھوٹے ہو جائیں گے پھر. جی وہ پیش کرتے ہیں نا وہ یا کا نام نہیں، بدو اس یا کو کا چھوڑیے، نام. اس کو چھوڑیے نا. ہاں وہ ہم نے کیا بتایا کہ کپڑے کو گھما گھما کے موریٹھا بنا رہے ہیں. جی 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 اب سنیے نا حقیقت جی جو ہم آپ کو جی سنا رہے ہیں. جی تو اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی اب یہ کہیں گے ثابت کرو حدیث سے اور قرآن سے، جی صحیح حدیث سے اور قرآن سے. جی تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا صحیح حدیث سے اور قرآن سے جی تو تم ایمان لاؤ گے؟ تو ہاں ہم مان لیں گے، جی اور جو نہ مانے وہ کون ہوگا؟ جھوٹا. جی اچھا اب مجھے بتائیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی سے کتنے دن پہلے دنیا سے گئے؟ جی وہ بہت. غالباً 1000 سال، جی جی ہے نا. جی 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 تو اب جب میرے نبی شب معراج تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شب جی معراج تشریف لے جا رہا تھا جی تو میں ایک سرخ ٹیلے پہ کھڑا ہوا، جی اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. جی
تو پہلی بات تو یہ کہ 1000 سال کی قبر سلامت کیسے رہی. جی دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھے. میرے نبی تاسس دے رہے ہیں پورا، ادھورا جی نہیں. میرے نبی صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، جی نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن نہیں، جی پورا بتا رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. جی کیا بتایا میرے نبی نے؟ جی کہ وہ وہ کھڑے کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. جی چلے، تو میرے نبی جب مسجد الاقصی پہنچے جی تو ابھی تو میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. جی اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی جماعت مسجد الاقصی میں پہنچی ہوئی ہے. جی انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ میرا. جی میں پہنچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. جی تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو تمام انبیاء نے میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کی. جی جی تو جیسے جمشید بھائی، جیسے وہ سارے انبیاء 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام وہ مسجد اقصی میں پہنچے ہوئے، تو کسی نے تو دیکھا ہوگا نا، یا بتا رہا ہوں نا. جی ہاں، سنتے رہیے خالی. جی جی میرے نبی نے دیکھا. جی اچھا، میرے نبی نے جنت کو دیکھا. جی میرے نبی نے بتایا. آپ کو یقین ہے؟ جی بالکل. میرے نبی نے دوزخ کو دیکھا. جی میرے بالکل. نبی نے آپ کو بتایا. آپ کو یقین ہے؟ جی بالکل. میرے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں. میرے نبی نے آپ کو بتایا. آپ کو یقین ہے؟ جی جی ہاں، تو جیسے یہ زمین کے بارے میں بتا رہا ہے، بس وہ تو آسمانی سب. زمین کے جی بارے میں ہی بتا رہا ہوں. جی جی میرے نبی نے آپ کو یہ بتایا کہ جی اس جہان میں، اس جی جہان کی جو تمام جو جہان ہے، اللہ نے میرے ہاتھوں میں سمیٹ دی، ایسے جیسے ایک رائی کا دانہ، مطلب ایک ہتھیلی. جی جی جیسے میں اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں نا، ویسے میں دنیا کو دیکھتا ہوں. جی جی تو آپ نے یقین کیا؟ جی بالکل. کر لیا. جی مطلب پوری دنیا ایسے ہے میری نظر میں جیسے ایک ہاتھ کی میرے ہتھیلی. جی جی میں بالکل. پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ جی کی جی ہتھیلی. جی جی آپ جب نے یقین اللہ کر پاک لیا؟ نے تمام علم دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. نے یقین کر لیا؟ جی بالکل. ہاں. اب یہ جی بتائیے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء اپنے جسم کے ساتھ جی میرے پیچھے نماز ادا کی. جی تو آپ نے یقین کیا؟ جی بالکل. پھر کس کی گواہی کی ضرورت ہے آپ کو؟ جیسے اس زمین پر جیسے بہت سارے آدمی تو ہوں گے نا، آباد تو ارے ہوں گے نا. بھائی، سب سو رہے تھے نا. او سب اچھا کو اچھا. اللہ تعالیٰ نے نیند کے جی غلبے میں ڈال دیا، وقت کو جی روک دیا. جی جی سب کو سلا دیا نیند کے جی غلبے میں، وقت کو جی روک دیا. شب جی معراج جب ہوئی، وقت کو وہیں روک دیا میرے اللہ نے. اچھا. تو سب کو وہیں جو سویا ہے وہ بالکل ایک دم وقت کو جی وہیں روک دیا. تو پھر جی کسی انسان کی کیا طاقت ہے؟ تو یہ معجزہ ہو گیا نا. ہاں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا نا. جی جی بالکل، اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے کہتے. وقت کو روک دیا. اب سنو نا، اللہ نے وقت کو جی روک دیا تو جب سارے انسان جی رک گئے وہاں پر، تو میرے نبی تو جی نہیں رکے. جی نہیں رکے. اللہ کے نبی تو نہیں رکے، وہ تو سارے جی انبیاء پہنچ گئے وہاں پہ. جی جی تو جتنے انبیاء تھے وہ جسمانی طور پر میرے نبی کے جی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک. جی شہادت کس نے دی؟ میرے نبی نے شہادت دی. جی ٹھیک. جی اب اس کے بعد جب نماز ادا ہو گئی جی تو سارے انبیاء چلے گئے. جی اب جب میرے نبی پہلے آسمان پر پہنچے جی تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. جی تو مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا میں تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کسی آدمی نے دیکھا ہوگا، جی تو چلو دنیا میں تو اللہ کے رسول نے بتایا، ٹھیک ہے. جی تو جی آسمان پر بھی آدمی جائے گا کیا؟ جی نہیں. تو جب آسمان پر میرے نبی گئے، پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. جی جی تو اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر وہاں بھی کیا سوال اٹھائے گا؟ جی وہ یہ لوگ تو سیدھا کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، معجزہ پر ارے بس. سنو نا جی بھائی. ارے جی سنتے رہو نا. معجزہ ہی تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا. ابھی تو آپ جی کو دکھا رہے ہیں نا. سنتے رہیے جی نا جی کہ میرے نبی نے آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ دیکھا. جی ٹھیک ہے. پھر جی دوسرے آسمان پہ آئے، تیسرے آسمان گئے، چوتھے آسمان گئے، پانچویں آسمان گئے. مطلب انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جی جی ٹھیک. جی اب اس کے بعد عرش پر گئے، اللہ جی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے. جی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بات ہوئی، بات جی ہونے کے بعد جب آپ واپس آئے جی تو چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا جی اور فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا لے جا رہے ہیں؟ کہا جی 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم جی کرائیے. جی
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، پھر کم کرائی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر جی واپس گئے، غالباً 7 مرتبہ 9 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ گئے. جی تو یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب تھا، جی اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کتنی بار واپس بھیجیں گے. جی جی بالکل. تو ایک بار میں فیصلہ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ جی ہیں؟ جی اب مجھے بتائیے کہ اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا اللہ اور اللہ کے نزدیک، جی ٹھیک، تو جی میرے نبی کو کتنی بار مدد کروائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جی جی تو یہ تو شرک ہو جانا چاہیے تھا. جی بالکل. اب یہ بتائیے مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت بخشی کہ وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جی مسجد الاقصیٰ میں بھی پہنچ گئے، جی چوتھے آسمان پر بھی پہنچ گئے. جی تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اختیار میرے اللہ نے دیا ہے تو میرے نبی کو کتنا دیا ہوگا؟ جی بالکل. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ سامنے نہیں آ سکتا، تو یہ عقیدہ تو تمہارا باطل ہو گیا. جی بالکل باطل. اچھا، دوسری حدیث بخاری میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ مکے کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام جی آئے اور مکے کا طواف کر رہے تھے. جی کس نے فرمایا؟ میرے جی نبی نے فرمایا جی بالکل. کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور مکے کا کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، طواف کون کرتا ہے، زندہ یا مردہ؟ وہ زندہ. زندہ. تو اب دیکھیے، برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں آنکھ دے دیکھنے کے لیے تو تم ان کو دیکھ سکتے ہو، جی کان دے تو سن سکتے ہو، جی ٹھیک، لیکن جی اللہ نے تمہیں قوت نہیں دی، ان کو دی ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور جی سن بھی سکتے ہیں. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی وہ تمہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور جی جس کو دکھانا چاہے اس کو کیا بناتا ہے اللہ امام جلال الدین سویتی بناتا ہے. امام جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روبرو زیارت کی ہے 100 سے زیادہ مرتبہ. جی. تو پھر تو وہ صحابی ہو گئے نا. صحابی کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو نبی ظاہری پاک کو زندگی میں نہیں، ظاہری ایمان کے زندگی حالت میں، میں دیکھا نا. سنیے نا، ایمان کا. ہاں جی سنیے نا، ظاہری زندگی میں اگر دیکھیں گے، جی جو ظاہری زندگی ہوگی، جیسے حضور جی کے ساتھ بیٹھے اٹھے 24 گھنٹہ آپ کے جی جو ہے نظروں کے سامنے ہے یا بات کر رہے ہیں، یہ ساری جی چیزیں تو جی. ظاہری زندگی میں ماتھے کی آنکھوں سے جس نے دیکھا وہ صحابی رسول ہوا. جیسے خواب میں ہی دیکھا تو ریئل میں دیکھا نا، یا مطلب خواب میں بھی خواب. اگر کوئی دیکھیے، خواب میں بھی اگر کوئی زیارت کرے گا تو وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو مجھے ہی دیکھا. وہ مطلب نبی پاک کو ہی دیکھا ہے نا. ہاں، اور تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، جی جی. تو تو وہ بھی جب نبی، صحابی نہیں ہوگا. جی جی، جب نبی پاک کو ہی ریئل میں ہی دیکھا، وہ خواب میں ہی دیکھا، ریئل میں دیکھا، مطلب وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ صحابی ظاہری نہیں زندگی. ہوگا، وہ ولی جی. ہی رہے گا. اچھا وہ اچھا. کبھی بھی صحابہ کے مرتبے تو, تک نہیں تو پہنچ اس سکتا. طرح سے تو بہت سارے ولی کا دیدار ہوا ہوگا. بالکل. اب خواب خواب. امام جلال الدین سیتی کہتے ہیں کہ میں نے 100 سے جی زیادہ مرتبہ دیکھا. جی اب حضور کی خود حدیث موجود ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. یہ حضور کی حدیث ہے بھائی، صحیح جی حدیث ہے. جی جی تو اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ حضور جو ہے سامنے نہیں آ سکتے، مدد نہیں کر، تو حضور کی حدیث پیش کرو، بھاگے گا تمہارے سامنے سے وہ، جی جی کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جی خواب میں ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، جی روبرو دیکھے گا. جی جی اچھا، اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کلام لکھتے ہیں کہ بلغ العلا بکمال ہی کشفت تجاب جمال ہی جی حسنت جمی و خصال ہی. تو ان کا قلم رک جاتا ہے جی کہ اب آگے میں کیا لکھوں. کئی جی دن تک وہ جو ہے اس چیز میں پریشان رہتے کہ آگے میں کیا لکھوں جو شعر جی پورا ہو جائے میرا. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ. جی تو انہوں نے آگے لکھا اور یہ کلام جو ہے بہت مقبول ہوا، جی تمام بزرگوں نے اس کلام کو پڑھا. جی اور یہ کلام جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پہ جی مروی ہے کہ حضور نے خود اس شعر کو پورا کروایا. جی ٹھیک ہے نا. جی جی تو اب یہ ساری بات، اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ قبر مبارک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، جی قبر مبارک سے نکل کے جسمانی طور پر دنیا میں بھی آ رہے ہیں، جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جی جی دنیا میں بھی آ رہے ہیں، جی اور آسمان پر بھی جا رہے ہیں اور مدد جی بھی کر رہے ہیں. جی اب مجھے ایک بات بتائیے کہ میرے نبی کو دنیا سے اور عرش پہ جانے، عرش سے جانے میں کس چیز کا سہارا لینا پڑا؟ براق کا. براق کا. جی اور موسیٰ علیہ السلام کس رفتار سے گئے تھے؟ جی وہ نبوت کا رفتار. نبوت کے رفتار. تو جی پتہ یہ لگا کہ دنیا سے جانے کے بعد تو ان کی پاور اور بڑھ گئی. جی
اب جیسے مجھے یہاں سے جانے میں براق کا سہارا لینا پڑا میرے نبی کو، جی 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 مکے سے براق لے کے گئی مسجد الاقصی، جی ٹھیک ہے نا، جی اور وہاں سے لے کے گئی آسمان جی پہ. تو مجھے یہ بتائیے جی کہ تمام کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے، جی جی تو تمام انبیاء جو نبوت کی رفتار سے مسجد الاقصی پہنچے، جی تو نبوت کی رفتار کتنی تیز ہو گئی. جی تو جب میرے انبیاء کو، تمام انبیاء کو اللہ نے یہ قوت دی ہے جی کہ وہ نبوت کی رفتار سے فوراً پہنچ رہے ہیں، تو میرے نبی کو کتنی قوت بخشی ہوگی بھائی، جی جی بتائیے. جی آپ لوگوں نے تو بالکل قرآن حدیث کا مذاق اڑا کے رکھ دیا. جی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمان میں اٹھا لیے گئے، سمجھے، قرآن میں جیسے ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان، تو پھر مطلب سب معراج کے واقعہ میں جو مسجد اقصی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت عیسیٰ کیے، علیہ السلام بھی آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر پھر آئے. نماز پڑھی. جی جی جب اچھا. تمام انبیاء کا ذکر ہے جی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، نماز پڑھی، جی 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 اور پھر اور آسمان میں اور گئے. پھر آسمان پہ گئے. اور جب عیسیٰ علیہ اچھا اچھا. السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، جی جو دنیا میں تشریف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائیں گے، جی تو جب دنیا میں آئیں گے وہ، تو اس کے بعد جی جب مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، وہ ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، تو عیسیٰ جی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، جی دجال کو ماریں گے. تو جی اب مجھے یہ بتائیے کہ آسمان والے زمین پر آ رہے ہیں، قبر والے جی مسجد الاقصی جا رہے ہیں، تو جی دنیا سے جانے کے بعد تو پاور اور جی بڑھ گئی انبیاء جی کی. جی تو میرے نبی کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو اونٹ پہ جاتے تھے، جی اونٹ کا سہارا لے کے جاتے تھے جی اسباب کے ساتھ. تو اب جی تو اسباب کی ضرورت رہی نہیں نا، اب تو جی نبوت کی رفتار مل گئی. جی جی تو بالکل. اب ہم جب یہاں سے پکارے ہیں یا نبی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول جی اللہ المدد، تو میرے نبی مدد کو کیوں نہیں آئیں گے؟ جی بالکل آئیں گے. لیکن چکر یہ کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، جی جی بالکل. ہمارے دل مردار ہیں، جی ہماری زبان دن میں 50 جھوٹ بولتی ہے، جی جی ہمارے بالکل. دل جو ہیں دنیاوی زندگی میں گم رہتے ہیں. جی جی ہم نے ابھی تک لو لگائی نہیں ہے. جی اگر ہم لو لگائیں گے تو نیک مومن بنیں گے، جی اور جن ولیوں نے لو لگائی ہے اللہ کے رسول فوراً تشریف لائے ہیں. جی تو گناہگار ہم، بد زبان ہم، بد کلام جی ہم، بدکار ہم، گناہگار، جی جی گناہوں میں ملوث ہم، اور جی ہم دوست دے رہے ہیں کہ میرے نبی نہیں آ سکتے. جی یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ جی ایک نیک عورت ایک طوائف کو تانا مارتی ہے کہ تو جسم بیچتی ہے، جی ٹھیک، اور جی تو نیک بن سکتی ہے، تو نیک کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ پیسوں کے لیے تو اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے. جی تو وہ اس کی بات کو سن کے اندیکھا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہ نیک عورت بار بار اس کے پاس آ رہی ہے، سمجھا رہی ہے اس کو. جی تو بدکار وہ، گناہگار وہ، جی جسم بیچنے والی وہ، جی ٹھیک، گناہ کمانے والی وہ، اور اور وہ دوست دے رہی ہے نیک عورت جی پر. اس میں تھوڑا سا معذرت چاہتے ہیں اسد بھائی، آپ کو روک رہے ہیں. وہ جو آپ جو بتا رہے ہیں یہ سارا عقائد، یہ صحابہ کرام کو بھی یہ سارا عقائد ہوں گے، بالکل یا ہے. یا اعلی حضرت نے جو کتاب میں لکھا ہے وہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ جی سارے جو عقیدے ہیں، دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں جی گے آپ، جی بہتر جی سمجھ جائیں گے. جی جی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بخاری کی حدیث اور یہ مسلم کی حدیث، یہ ترمذی کی حدیث، یہ ابو داؤد کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، جی یہ جتنی حدیثیں ہیں تو کیا ساری حدیثیں ہم تک پہنچ گئی ہیں؟ جی دیکھیے امام بخاری کو 2.5 سے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جی جی بالکل. لیکن وہ اپنی پوری زندگی میں کتنی حدیثیں لکھ پائے؟ اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا، جی نہیں تھا. ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا. جی جی وہ اپنی پوری زندگی میں 10-12 حدیثیں لکھ پائے، جی جس میں سے کچھ ضعیف تھی، کچھ غلط تھی، اس کو ہٹا جی دیا، اور جی جو صحیح تھی اس کو لے لیا، جی ٹھیک ہے. جی اور ان کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 2.5 سے 3 لاکھ. وہ باقی حدیثیں جی کہاں تو گئی؟ بخاری شریف میں وہ جتنی حدیثیں لکھی ہیں وہ سارے صحیح ہے؟ بخاری تو صحیح بخاری بعد میں الگ کی گئی نا، جی جی پہلے تو جو تھی اس میں ضعیف جی حدیثیں بھی تھیں، اچھا اچھا. لیکن وہ پھر اس جی کو نکال کے صحیح بخاری اور جو حدیثیں اور بھی تھی وہ ادب المفرد میں ڈالی آپ نے، اور بھی جی بہت ساری جگہوں پر جی امام بخاری کی کتابیں موجود ہیں جی اس میں ڈالی. تو میں وہ جی سوال کر رہا ہوں کہ جب 2.5 سے 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی تو صرف 12,000 جی حدیثیں لکھی، باقی حدیثیں کہاں گئی؟ جی ظاہر سی بات ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا پائے، لکھ نہیں پائے. جی جی اتنی بھائی اتنی زندگی تھی جتنی زندگی میں انہوں نے لکھ دی. جی جی اب جی باقی جتنی حدیثیں لکھنے کے لیے وقت چاہیے نا.
جی بالکل. جیسے میں آپ کو ایک قلم دے دوں جی اور آپ کو ایک پیپر دے دوں، جی ٹھیک، اور آپ جو ہے پورے ایک ڈکشنری کو یاد کیے ہوئے ہیں جی اور آپ ڈکشنری لکھ رہے ہیں، جی تو آپ نے صرف اپنی پوری زندگی میں جو 5,000 6,000 پنے کی ڈکشنری ہے اس میں جی صرف 3,000 لکھ پائے، 3,000 نہیں لکھ پائے آپ، جی تو باقی 3,000 کہاں گئی؟ جی آپ کے ساتھ چلی گئی، جی وہ ہم تک پہنچی نہیں۔ جی تو جب 2.5 لاکھ 3 لاکھ حدیثوں میں ہمارے پاس 12-13 لاکھ یا 15,000 حدیثیں پہنچی ہیں، باقی پہنچی نہیں، جی تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مدد اور وسیلہ نہیں لیا ہوگا؟ جی جی. تو جیسے جمشید اور بھائی دوسری حضور بات سنیے نا، جی یہی بات امام مسلم پر ہے، جی یہی بات امام ماجہ پر ہے۔ تو جی جب ہمیں ان کا عمل مل رہا ہے، جی اب جب عمل مل رہا ہے تو اس چیز کو تم غلط کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھو، جی امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی جی اور ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ اللہ کے رسول جی خواب میں تشریف لائے، جی ان کی والدہ کو کہا کہ جی تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی آ جائے گی، وہ جی روشنی پا جائے گا، جی ٹھیک۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی اور جی دعا بھی دی، جی اور جب صبح وہ اٹھی تو دیکھا ان کی بیٹے کی روشنی آ گئی، جی تو امام بخاری کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، جی تو اللہ کے رسول نے آ کے گواہی دی ان کو۔ جی تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کو جب نہیں پتا تھا تو گواہی کیسے دی؟ صحیح جی روایت سے موجود ہے یہ۔ جی اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ، امام بخاری نے کیا کسی کتاب میں یا کسی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لینا یا مدد لینا شرک ہو جائے گا؟ جی تو اب یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری حدیث نہیں لائے، تو جاہل آدمی امام بخاری اگر حدیث نہیں لائے تو پھر اس کا جواب مجھے دو کہ امام بخاری نے ایک بھی صحیح بخاری میں بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیث نہیں لکھی، جی ایک بھی حدیث نہیں ہے، جی کھڑے ہو کے استنجا کرنے کی حدیث ہے، جی تو کیا بیٹھ کے استنجا نہیں کرو گے تم؟ جی نہیں بیٹھ کے کیا جائے گا. تو پھر امام بخاری پہ تم لان تان کر رہے ہو کہ وہ نہیں لائے، تو پھر وہ تو بیٹھ جی کے استنجا کرنے کے لیے بھی نہیں لائے۔ جی ارے پتہ یہ لگا کہ وہ لکھ ہی نہیں پائے، جی جی سمجھے ہاں نہیں سمجھے؟ جتنا جی جی جتنا ہو سکا جتنا ہو سکا اتنا لکھے۔ اچھا، جی اسی کے بعد ہمیں ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے جی کہ ایک صحابی رسول حضرت علی سے فرما رہے، اے علی، ہم بہت سی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں۔ جی تو حضرت علی نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو ہم بھول جی چکے ہیں۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ کہاں کرے؟ جہنم میں کرے۔ جی جی تو ہم حدیث سے بھول گئے ہیں، جی تو ہم اسی لیے بیان نہیں کرتے۔ تو جی اب صحابی کہہ رہے ہیں بہت سی حدیثیں بھول گئے ہیں، جی تو اب بہت سی حدیثیں میں 1,000 بھی ہو سکتی ہے، جی اب صحابہ کی جماعت کہہ رہی ہے، ایک صحابی کی جماعت جی 2,000 بھی ہو سکتی ہے، 3,000 بھی ہو سکتی ہے، لاکھ بھی ہو سکتی ہے، جی اب بہت سی کا مطلب لاکھ بھی ہو سکتی ہے، جی تو وہ جی حدیثیں ہم تو تک نہیں پہنچی۔ جمشید بھائی جیسے بہت سارے حدیثیں مطلب صحابہ کرام بھول گئے اور اس ہوں وجہ سے وہ ڈر تھا ان کو کہیں نہ ہم جھوٹی ہوں ہوں باتیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو ہوں جائے، ہوں اس وجہ سے وہ نبی پاک ان صحابہ کرام نے نہیں بیان کیے۔ ہاں، تو تو یعنی کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، سمجھے نا، تو یہ مکمل دین پہنچا ہے یا نا، یا ارے نبی پاک. بھائی ہم جی تک جو دین پہنچا ہے وہ مکمل دین پہنچا ہے، جی کیا لیکن ہم مطلب. تک سنیے، لیکن ہم تک جو شریعت کے اصول پہنچے ہیں، جی جی ہم تک جو عقیدہ پہنچا ہے، جی یہ پورا نہیں پہنچا۔ اچھا اچھا. اب دیکھو دین کیا ہے، جی دین کیا ہے بتاؤ؟ جی دین مطلب ایمان لانا اللہ پر. تو یہ تو پہنچ گیا پورا ہمارے پاس جی جی بھائی، دین جو ہے ہم تک پورا پہنچ گیا، دین مکمل ہو گیا، جی اب اس دین میں کوئی فیر بدل نہیں ہو سکتا۔ جی لیکن ہم جو حضور کا وسیلہ لگاتے ہیں، جو ان سے جی مدد طلب کرتے ہیں، جی تو کیا یہ فرض ہے، واجب ہے لگانا؟ نہیں، جی جو فرض اور واجب ہے وہ تو ہم تک پہنچ گیا، جی دین جی تو پہنچ گیا۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ جی جی مثال کے طور پر سنت یہ ہے کہ جی صحابہ نے میرے نبی سے ہر چیز پر مدد مانگی، ہر چیز پر وسیلہ لگایا، جی یہاں جی تک کہ پانی نہیں ہوتا تھا تو بھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ جی اچھا، یہ ایک بخاری کی حدیث کو اٹھاتے ہیں، حدیث نمبر 1010، جی اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جی حضرت عباس کے پاس حضرت عمر گئے اور ان کا وسیلہ طلب کیا، جی یہ تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جی اور جی اگر حضور کا وسیلہ لینا ہوتا تو عباس کے پاس کیوں جاتے، حضور کا جی وسیلہ لے لیتے۔ جی اب دیکھیے، یہ جاہل قوم ہے نا، اب سنیے، جی جی حضرت جی
اب میں آپ کو اس کو شروع سے لے کے چلتا ہوں کہ ایک صحابی رسول جو تھے، صحابی رسول کی جماعت جو تھی وہ جنگ لڑ رہی تھی، جی تو ان کو فتح نہیں مل پا رہی تھی. جی اب وہ بڑا پریشان کہ فتح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، کیا وجہ ہے جو ہم لوگوں سے چھوٹ رہی ہے، کیا چیز چھوٹ رہی ہے. جی تو مسواک کرنا چھوٹ رہا تھا. جی تو صحابی رسول نے کہا ارے ہم سے سنت رسول یعنی مسواک کرنا چھوٹ رہا ہے. جی فوراً صحابیوں نے مسواک کرنا شروع کیا. جی جب مسواک کرنا شروع کیا تو سب صحابی جو مسواک کر رہے تھے تو جی ان کو دیکھ کر کے جو دشمن دین تھے، دشمنان دین تھے، کافر جی تھے، وہ ڈر کے بھاگ گئے کہ مسواک کر رہے ہیں، ہمیں چیڑ پار کے کھا جائیں گے، بھاگو. جی بھاگ گئے، فتح ہو گئی. جی تو اب کیا یہاں پہ چھوٹا تھا؟ حضور کی سنت. جی تو وہی حضور کی سنت چھوٹ رہی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو والد کے درجے پہ رکھتے تھے، جی اور ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر چیز ان سے شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے. جی اور ان سے محبت کرنا کیا ہوئی؟ پھر سنت رسول ہوئی. جی تو حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی جی تو یہاں پر سنت چھوٹ رہی تھی. جی تو حضرت عمر فاروق کو خیال آیا اور فوراً کہا کہ حضرت عباس کو وسیلہ پکڑو. جی اب مجھے بتائیے کہ حضرت عباس کیا عشرہ مبشرہ میں سے تھے؟ نہیں. نہیں کیا خلیفہ تھے؟ نہیں. جی نہیں کیا وہ اہل بیت میں سے تھے؟ نہیں. اب پتہ یہ لگا جب وہ تھے ہی نہیں تو صرف حضور کی سنت کو پکڑنا تھا. جی اب اگر عشرہ مبشرہ میں ہوتے تو حضرت عمر موجود تھے، وہ اپنا وسیلہ بھی لے سکتے تھے، جی جی بالکل حضرت علی بھی موجود تھے، جی اور اہل بیت بھی موجود تھی. جی ایک منٹ رکیے، اہل بیت بھی موجود تھی، جی لیکن حضور کی سنت پر عمل کرنا تھا. جی اب یہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر دیتے، شرح نہیں پڑھتے. اب اس کی شرح امام حجر اسقلانی نے کی ہے فتح الباری شرح بخاری میں. جی اب میں آپ کے سامنے یہ شرح پڑھ رہا ہوں جی کہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط سالی ہوا تو آپ نے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا، ایک جماعت کو کہا کہ نماز استسقا پڑھو، جی اور دوسری جماعت کو کہا کہ حضرت عباس کا وسیلہ پکڑو. جی تو جب حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا کہ جی آپ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے بارش کی، جی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا کی؟ اس حدیث میں دعا نہیں لکھی ہے، کیا کی؟ جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو جب حضرت عباس نے دعا یہ کی کہ اے اللہ، یہ مجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آئے ہیں، جی اور میں تیری بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، بارش عطا فرما جی اور میری لاج رکھ. جی اور خوب بارش ہوئی. جی ابھی یہ ان کی بولو گے نا اس کی شرح پڑھو تو یہ بھاگیں گے، نہیں پڑھیں گے شرح، جی سمجھے؟ اور انہوں نے جو حدیث مبارکہ چھاپی ہے نا بخاری اپنے اپنے ادارے میں، اس جی کی شرح خود سے کر دی ہے انہوں نے، جی امام حجر کی شرح کو ہٹا دیا انہوں نے. جی تو جب ہمارے پاس عمل موجود ہے محدثین کا تو ہم تیرا عمل کیسے لے لیں گے؟ جی بالکل تو اس حدیث کی شرح میں پتہ یہ لگا کہ حضرت عمر فاروق کو حضور کی سنت پر عمل کرنا تھا، اور حضرت عباس کا وسیلہ اسی لیے لیا گیا کہ جی اصل میں وسیلہ عباس کا تھا، لیکن حقیقت میں تو عباس کا وسیلہ تھا، لیکن اس کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ وسیلہ حقیقت میں حضور کا ہی لیا جا رہا ہے جی سنت رسول پہ. جی تو اس حدیث کی یہ پوری وضاحت ہے. جی ٹھیک. اچھا، اب یہاں سے امام حجر فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ یہ لگا کہ وسیلہ حضور کا بھی ثابت ہے اور حضرت عباس کا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ پہلے ہم تیری بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو بارش عطا فرماتا تھا، جی اور اب ہم تیرے سامنے حضرت عباس کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، بارش عطا فرما. تو جی جب حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے جی تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ جب حضور زندہ تھے تبھی کرتے تھے؟ حدیث کی شرح میں تو نہیں لکھا. جی اچھا آپ دیکھیے، یہ دوسری حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. جی اس حدیث میں یہ کیا حرامی پن کرتے ہیں وہاں بھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آپ کی قبر مبارک پہ اور کہا کہ اللہ کے رسول، بارش نہیں ہو رہی ہے، امت ہلاک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مدد کیجیے. تو اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، عمر کے پاس جانا، میرا سلام کہنا، اور عمر سے کہنا دشمن جو ہے دھاک لگائے بیٹھے ہیں، اپنے جذباتوں پہ قابو رکھو. جی تو اللہ کے رسول چاہتے تو حضرت عمر کے پاس ڈائریکٹ خواب میں چلے جاتے، جی لیکن اس صحابی کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ مزار پہ یہی آئے تھے. جی مزار پہ کون آیا تھا؟ یہی آئے تھے حضور کی جی بارگاہ میں اور رو کر کے دعا کی تھی. جی تو اگر وہ حضرت عمر کے پاس جاتے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، پھر یہ وہاں بھی الٹا الزام لگاتے کہ بھائی جو گئے تھے ان کے خواب میں کیوں نہیں آئے.
تو ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، تو وہ آئے صبح حضرت عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے زیارت دکھائی اور یہ فرمایا کہ دشمن دھاک لگائے بیٹھے ہیں، جذباتوں پہ قابو رکھو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو جذبات پہ قابو ہی رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں، حالات میرے قابو میں نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا کیوں نہیں کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا مزار پہ جا کے؟ اب اس حدیث میں ایک راوی ہے ابو صالح اور حامش، یہ دو راوی ہیں، تو یہ وہاں بھی تم سے کہیں گے کہ یہ دو راوی ضعیف ہیں، اسی لیے یہ حدیث ضعیف ہے، ابو صالح اور حامش۔ تو اب آپ ان کو یہ کہنا، ارے جاہل اعظم، اگر یہ دو راوی ضعیف ہیں تو صحیح بخاری میں، امام بخاری کی صحیح بخاری میں اگر میں تم کو یہ دو راوی سے حدیث دکھا دوں ایک ساتھ، تو پھر اس حدیث کو بھی تم ضعیف کہو گے، تو یہ بھاگیں گے، پھر تم سے بات نہیں کریں گے۔ اور وہ حدیث بخاری میں ایک نہیں 5-6 حدیثیں امام بخاری صحیح بخاری میں انہی سے لے کر کے آیا، ابو صالح اور حامش سے۔ تو یہ جو دو راوی ہیں یہ بالکل درست ہیں کہ اگر یہ دو راوی حامش اور ابو صالح ایک ساتھ بیان کریں تو حدیث قابل قبول ہے۔ تو یہ اپنی عقیدے کے لیے یہ صحیح حدیث کو بھی لات مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تم چلو صحیح حدیث کو تم لات مار دو گے تو قرآن کی آیت کو تو تم لات نہیں مار پاؤ گے۔ اچھا، اب یہ تمہارے سامنے آیت پیش کریں گے، سنو، دیکھو اب یہ توڑیں گے مروڑیں گے کیسے۔ تمہارے سامنے آیت پیش کریں گے کہ سورہ فاتر کی آیت پیش کریں گے، سے نا کیا کریں گے کہ اے نبی جو قبر میں ہے تم ان کو سنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں دکھا دیا، اب تمہارا سر کھجائے گا، ارے یار یہ تو آیت صاف ہے کہ جو قبر والے ہیں تم ان کو سنا نہیں سکتے، اللہ کے رسول نہیں سنا سکتے تو ہم کیسے سنائیں گے؟ ہو گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک۔ اب آپ نے اس آیت کو پڑھ لیا، یار قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا سر چکرا گیا، یہ دیکھا میں نے تم کو دکھایا نا قرآن میں کہ اے نبی تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب بھائی آپ پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب آپ نے اس آیت کا پس منظر تو سمجھا نہیں۔ دیکھیے، دنیا میں جو کافر ہیں ان کو آپ کلمہ پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، تو آپ ان کو یہ سناتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے وہ۔ اب وہ جو مر کے قبر میں چلے گئے تب تو انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، تو اب اللہ فرما رہا ہے اے نبی اب تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ کیا نہیں سنا سکتے؟ کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے، اب تو انہوں نے سب دیکھ لیا۔ تو یہ آیت یہ ہے، اور اس کو توڑ کے پیش کرتے ہیں اس طرف سے۔ اچھا، اب ان جاہلوں سے یہ پوچھو کہ میرے نبی کو قبر والوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی تو خود نبی ہیں۔ اب ان جاہلوں سے پوچھو۔ اچھا، جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وہ قبر کس کی تھی؟ ان جاہلوں سے پوچھو۔ وہ قبر کافر کی تھی، تو کیا کافر سے مانگنے گئے تھے میرے نبی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تاسوس دیتے ہو تم عوام کو۔ میرے نبی جب اس کافر کی قبر پہ کھڑے ہوئے یا وہاں سے گزرے یا گئے تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی، اے نبی اب تم ان کو نہیں سنا سکتے، ان کا کام ختم ہو گیا۔ کیا نہیں سنا سکتے؟ ان کو تم کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے، ان کو تم حق نہیں بتا سکتے، کیونکہ اب ان کا کام ہو گیا، ختم۔ اس پس منجس کو اس پس منجس پہ فٹ کرتے ہیں یہ۔ اب ایسا ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو ایک بار عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں ان کو یہ پتا لگا کہ کچھ لوگ کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپاتے ہیں۔ اب جب یہ بخاری کی حدیث ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کو خارجی اور بدترین مخلوق سمجھتا ہوں جو قرآن میں کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپاتے ہیں، تو اب ہمیں یہ بتاؤ وہ آیتیں کون کون سی ہیں جو کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی اور ایمان والوں پہ چسپائی جاتی ہے؟ تو وہ آیتیں بتاؤ، نہیں بتاتے، بھاگتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا، دوسری آیت یہ فٹ کرتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اس میں سے اگر مکھی کچھ لے کے اڑ جائے تو وہ تم اس سے چھین بھی نہیں سکتے، یہ تمہارے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے چھین بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ اس آیت کو اولیاء انبیاء پہ فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں کہیں بت پرستی ہو رہی ہے،
جی اور کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، جی تو وہاں جو مٹھائی رکھی ہے اس میں سے اگر مکھی جو ہے، تو کیا جی وہ بت اس مکھی کو پیدا کر سکتا ہے؟ جی بالکل اور اس میں سے مٹھائی میں سے کچھ لے کے مکھی اڑ جائے تو کیا اس کو پکڑ سکتا ہے؟ جی نہیں تو آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ ان بتوں کے تعلق سے۔ جی اچھا، اب رہی مکھی پیدا کرنے کی، تو قرآن میں ہی اس کا جواب ہے، سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں جی اور اس کو کہتا ہوں کہ پرندہ بن جا، جی اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، جی اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، جی میں کہتا ہوں قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، وہ کھڑا ہو جی جاتا ہے، جی اور میں جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جی تو اب بتائیے کہ یہاں تو مکھی کا ذکر آ رہا، تو یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ کر رہے ہیں، جی تو کس کی عطا سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اور اللہ وہ کا کس کی عطا سے پوجا کر رہے ہیں؟ شیطان کی۔ جی تو پتہ یہ لگا کہ جو اللہ کی عطا سے اللہ کا قرب حاصل کرے اس کو ہم ولی کہتے ہیں، جی اور جو ایسا بت پرستی کرتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ جی تو یہ کافروں کے نازل ہونے والی آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپا رہے ہو تم، جی تو عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے خارجی ثابت ہوئے۔ جی جی جیسے جمشید بھائی، جیسے اللہ کی جو صفت ہے ہوں، وہ پیغمبروں کو عطا کر دے اللہ، تو تو وہ جو اللہ کی جو صفت ہے ہوں۔ وہی صفت پیغمبر کے اندر آ جائے تو مطلب وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں، جی یہ بتائیے، اللہ دیکھتا ہے نا؟ جی آپ بھی دیکھتے ہو، اللہ سنتا ہے، جی آپ بھی سنتے ہو۔ جی ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ جی ہم ابھی چھت پر ہیں۔ میرے سے کتنی دور ہو؟ آپ سے ہم تو ابھی کیرلا میں ہیں، آپ کہاں؟ میں دلی میں ہوں، جی کئی سو کلومیٹر دور ہو۔ جی جی ٹھیک، تو مجھے بتاؤ، آپ جو میری بات سن رہے ہو اور آپ کی بات میں سن رہا ہوں، کس کی عطا سے سن رہا ہوں؟ جی اللہ تو کی عطا سے۔ جی 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 بالکل اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں نا؟ جی تو اللہ ہی سنوا رہا ہے نا؟ جی ہاں، تو دور کی بات بھی سنوا رہا ہے اللہ، جی جی پاس کی بات بھی سنوا رہا ہے، جی جی تو اللہ دور کی بات سننے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے۔ بالکل بالکل اب تم زبان سے نہیں بھی بولو گے تو بھی اللہ کو پتا ہے، جی اللہ سن رہا ہے، اور آپ بھی سن جی رہے ہو۔ جی جی تو اللہ کی صفت آپ میں بھی آئی جی سننے کی، جی آپ بول رہے ہو جیسے میں بول رہا ہوں، آپ بھی جی بول رہے ہو، تو میری جی بولنے کی آواز آپ سن رہے ہو کئی ہزار کلومیٹر دور، آپ کے جی بولنے کی آواز میں سن رہا ہوں کئی سو جی کلومیٹر دور۔ جی تو کون سنا رہا ہے؟ اللہ سنا رہا ہے۔ جی اللہ کی صفت آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، جی اس کے بعد آپ بھی دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں زمین سے آسمان دیکھ رہے ہو، جی اور اگر آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کی دیکھنے کی حد بہت دور تک ہے، جی ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ کی اللہ کی صفت آپ میں آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی۔ تو اب یہاں سے میرے پیارے سمجھنا یہ ہے کہ جو اللہ کا دیکھنا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، جی اس کا سننا ذاتی ہے، جی اس کا بولنا ذاتی ہے۔ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا عطائی ہے، جی اگر وہ عطا نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جی اسی طریقے سے سنیے نا، اسی طریقے سے جو حقیقی مدد ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جی اور تجھی سے مدد مانگتے جی جیسے جمشید بھائی ہیں۔ سنیے نا، سنیے تو بس تھوڑا سا جو ہے نا ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن میں جو آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت ہے رؤوف الرحیم اللہ پاک نے کہا ہے، تو یہ صفت جو ہے مطلب کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ پاک یہ صفت لے لے گا نبی پاک سے یا ہمیشہ رہے گا؟ جی میرے بھائی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دے دیا، رؤوف جی الرحیم کہہ دیا، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے خلافی نہیں کرتا۔ جی مطلب یہ ہمیشہ سے رہے گا؟ میں بتا رہا ہوں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ جی خلافی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے میرے نبی کو دے دیا تو دے دیا، جی اللہ نے ان کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا تو بنا دیا، جی اللہ نے ان کو تمام جنت کا حقدار وہ بنا دیا، مالک و مختار تو بنا دیا۔
جی اللہ کے رسول جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، جی جی اللہ کے رسول جس کو نہیں چاہیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی بالکل اب تو یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، یہاں تو نوجوانوں کا سردار امام حسن حسین کو بنا دیا، جی جی بالکل یہاں تو ولیوں کا سردار حضرت علی کو بنا دیا، عورتوں کا سردار فاطمہ الزہرا کو بنا دیا۔ تو یہ جی وعدہ خلافی میرا رب نہیں کرتا، جی جی تو مطلب یہ ہمیشہ رہے گا ہے نا؟ یہ ہمیشہ رہے گا، جی ٹھیک ہے۔ جی لیکن سنیے، جی جی اب یہ سب چیز اس کی عطا سے ہے، جی بالکل عطا سے ہے، عطا لیکن سے ہے۔ ہمیں مطلب جنت میں جانے کے بعد بھی تمام مومنین جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی رہے گا یہ اس کے بعد صفت۔ بھی رہے گا صفت۔ جی 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 اللہ میں تعالیٰ یہی اپنی سمجھنا چاہ وعدہ رہا خلافی، تھا۔ سنیے، جی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک دنیا میں ہے تبھی تک، اور پھر نہ دیکھیے، جی جی اللہ نے جنت کا جی نوجوان کا سردار دنیا میں بنایا امام حسن حسین کو، جی جی اب وہ دنیا سے چلے گئے تو برزخ میں بھی ہے۔ جی جی اب جب برزخ میں ہے، دنیا میں وعدہ کیا تھا، جیسے آپ نے کسی کو وعدہ کیا میں 10,000 روپے جی تجھے دوں گا، جی جی اب وہ دنیا سے چلا گیا، جی تو اب آپ اس کو تو نہیں دے سکتے، جی وہ تو چلا گیا دنیا سے جی اور اکیلا تھا، پوری دنیا میں وہ اکیلا تھا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ جی تو اب تو آپ نے، لیکن آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ تو دینے کی نیت میں ہو، جی ٹھیک ہے۔ اب وہ برزخ میں ہے تو برزخ میں تو آپ اس کو نہیں جا کے دے سکتے، جی ٹھیک۔ لیکن میرے رب نے جو وعدہ کیا دنیا میں کہ جنت کا نوجوانوں کا سردار بنا دیا، تو میرے اللہ کا جو اختیار ہے وہ تو ہر جی جگہ ہے، جی ہمارا اختیار کیا ہے؟ دنیا تک ہے، جی اللہ کا اختیار تو ہر جگہ ہے۔ جی تو اللہ نے جو اختیار دیا کہ دنیا میں جو حکم دے دیا کہ نوجوانوں کے سردار امام حسن حسین، تو وہ تو قیامت تک رہے گا، جی جی یہ مطلب وہ برزخ میں ہمیشہ بھی رہے رہے گا، گا، ہمیشہ وہ رہے گا، وہ ہمیشہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ ختم نہیں ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ جی اب دوسری چیز یہ رہی جی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو مزہ چکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جی کسی چیز کا ٹیسٹ کرنا، جی جیسے آپ کی بیوی نے کچھ چیز بنائی جی اور یہ کہا کہ ذرا چکھنا، تو آپ نے تھوڑا سا چکھا، جی ٹھیک، کھایا نہیں پورا پیٹ بھر کے، جی چکھا، جی اور جب چکھ لیا تو ارے یار بہت اچھا ہے، جی اب اگر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، ارے یار اس میں یہ چیز کم ہے، جی تو آپ کو چکھنے کے لیے دیا نا۔ تو جو جی موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ موت ہر چیز پر صرف کچھ وقت کے لیے ہے۔ اب جیسے موت آ گئی، ٹھیک، اب آپ کو دفنا دیا تو آپ کو روح پلٹائی گئی، جی پھر آپ اٹھ کے بیٹھے قبر میں، جی سوال اور جواب ہو رہا ہے۔ جی اگر مطلب آپ جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح قبر اسی میں زندہ۔ طریقے سے قبر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا خود قول موجود ہے، جی جی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، تم لوگوں سے قبر میں میرے بارے میں آزمائش ہوگی۔ جی جی تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا ہمارا ذہن اسی طریقے سے کام کرے گا؟ جی آپ نے فرمایا ہاں عمر، تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم دیکھ لیں گے فرشتوں کو، پھر تو ہم بات کر جی لیں گے، جی پھر تو ہم جواب دے دیں گے، جی پھر ٹینشن مت لے۔ تو جی اب بتائیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اچھا، دوسری جگہ جب جنگ بدر میں جی سارے کافروں کو جو مارا، کنویں میں ڈالا، جی تو اللہ کے رسول نے بلند آواز سے کہا اے ابو جہل، آپ پتہ لگا تجھ کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ جی تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں کیا؟ عمر اب یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو تم سے زیادہ سننے کا مطلب یہ ہے اب یہ فرشتوں کو بھی سن رہے ہیں، جی اب یہ ہر چیز کو سن رہے ہیں، کس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، جی فرشتے کیا اس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور میری بات بھی سن رہے ہیں، یعنی تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ ابھی تم اتنا نہیں سن رہے جتنا وہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ جی تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ وہ عمر کہ جب وہ چلے رستے میں تو شیطان رستہ بدل دیتا تھا، جی اب بتائیے شیطان بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، جی جی اللہ کی عطا سے ان کو اتنی قوت دی اللہ نے۔ جی اور آج کی تاریخ میں کسی بزرگ کے ولی کے لیے اگر ان سے کہو کہ جب وہ چلتے تھے تو شیطان بھاگ جاتا تھا، تو یہ مذاق اڑائیں گے، جی جی بالکل سمجھے نہیں سمجھے؟ جی لیکن جی یہاں تو حضرت عمر فاروق سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ شیطان رستہ بدل لیتا تھا جی جس رستے پہ عمر چلتے تھے۔ جی تو یہ سارے پس منظر ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے نا بھائی، وسیلے کا، مدد کا، مر کے زندہ ہونے کا، یہ سارا عقیدہ جو ہے ہمیں قرآن حدیث کی نص قطعی سے اور صحابہ اور تابعی کی عقیدے سے اور صحابہ کے عمل سے، تابعی کے عمل سے، تبع تابعی کے عمل سے، محدثین کی جماعت سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ جہاں سے میں کام کر رہا ہوں نا جمشید سنیے نا بھائی، سنیے نا سنیے نا، سنیے نا، وہاں پہ جو ہے نا طارق جمیل اور انجینئر کا فلوور بہت ہے میں یہاں پہ۔ وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، جی جی ابھی میری بات کو سنتے رہیے۔ جی تو ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیے پڑھے لکھے میں اور جاہلوں میں یہ فرق ہوتا ہے،
جی کہ ہم جب کسی چیز کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کو ہم تحقیق کرتے ہیں. جی جیسے انجینئر مرزا نے ابھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کچھ دن پہلے کا، اس نے کہا تھا کہ جی اگر تم اولیاء سے مدد مانگنا بند نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ ساری بتوں والی آیتیں جو قرآن میں ہیں تم پر چسپائیں گے. جی اس نے خود ہی منہ سے کہا تھا. جی ٹھیک. جی تو اب اس کے تعلق سے تو ہمیں حدیث مل گئی جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، اب وہ شاید حدیث اس نے پڑھی نہیں تھی انجینئر مرزا نے. جی جی ٹھیک. جی اب وہ حدیث اس نے پڑھی نہیں، اس کو ملی نہیں ہوگی. اب جی جب وہ حدیث ہم لوگوں نے پیش کری اس کے سامنے کہ تم تو پھر عبداللہ ابن عمر کی روشنی میں حدیث میں ان کی قول کے مطابق تو خارجی اور بدترین مخلوق پیدا جی ثابت ہو گئے. تو جی اب یہ کیا اس نے سوچا چھوڑا جی کہ وہ صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جی اب بتائیے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ عبداللہ ابن عمر کا جو قول ہے وہ رسول کا قول نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جی وہ ان کا اپنا عمل ہے، اپنا قول ہے. تو یہ چیز امام بخاری نہیں سمجھے تھے جو وہ حدیث لے کر کے آئے، تم سمجھ گئے. جی تو یہ ان کی اوقات ہے. دیکھیے جب صحیح حدیث ان کو دکھاؤ نا تو جی اپنے جال میں خود پھنس جاتے ہیں. تو اس نے اپنے منہ سے خود کہا تھا کہ وہ بتوں کی جو آیتیں وہ تم پر ہم چسپائیں گے، جی تو تم پر فٹ کریں گے. جمشید بھائی جو صحیح حدیث ہے جو ہوں قرآن سے ملتا ہے، جو قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے، مطلب وہ اس سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے میری بات کو سمجھیے، جی قرآن سے کوئی حدیث ٹکراتی نہیں ہے، جی جی لیکن اس کا استدلال کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. تو ہمیں عالم کے پاس جانا ہے. جی تو جی میرے بھائی اس سب چیز کا استدلال تو پہلے ہی عالم نے کر دیا ہے نا، جی جی تو ہم اس کو چھوڑ کے پھر علی مرزا کو کیوں مانیں گے؟ جی جی بالکل. یہ بھی تو مجھے بتائیے نا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو جی ہم اس کو پہلے اجماع سے دیکھیں گے نا. جی اجماع سے ٹکرار، اب جو اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا، نہیں پڑھ پاتا، اس کے چنگل میں پھنس رہا ہے، وہی گمراہ ہو رہا ہے. جی اب آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے بہت سارے فالوور ہیں، تو جی فالوور اسی لیے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے. جی اب جیسے آپ کے سامنے کسی نے ڈپلیکیٹ کپڑا پیش کیا تھا تو آپ نے اس کو اچھے کپڑے سے ملایا نا، جی جی آپ نے پکڑ لیا. جی اب آپ عوام کو سمجھا رہے وہ نہیں پکڑ پا رہی ہے. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی بالکل. تو اسی طریقے سے اس کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے علی مرزا کا تو فوراً جی تھوڑی دیر کے بعد مفتی جی خورشید صاحب کا ویڈیو لانچ ہو جاتا ہے جی علی مرزا کے رد میں. آپ وہ نہیں جی دیکھتے ہوں گے. جی آپ جی جی علامہ خورشید مفتی خورشید صاحب کا ویڈیو دیکھیے، ان کے چینل پہ جائیے تو علی جی مرزا کی جتنی تقریریں آتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کا ویڈیو آ جاتا ہے اس کے اوپر، اچھا اچھا. اس کے رد میں. تو ایک جی چیز دیکھتے ہیں دوسری نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی والے دونوں چیز کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو یہ مطلب ہے. تو اچھی کوالٹی کو پکڑ کے چلو، جو جی گھٹیا کوالٹی ہے اس کی تحقیق کرو. اب جی جیسے آپ نے مجھے فون کیا، نہیں جیسے جمشید بھائی بزرگان دین کے حوالے سے جیسے بہت سارے مطلب واقعات ہے جو میرے بھائی سنیے، جی واقعات پر دین نہیں چلتا. جی جی اب جیسے کسی نے کسی کتاب میں لکھ دیا کہ جی بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہے، جی جی اور اس سے سوال ہوا، فرشتوں نے سوال کیا کہ بھائی ماں دینو کا، ماں ربو کا، من ربو کا، تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جی تو یہ علماء لوگ سارے واقع ہاں یہ ہاں، سب بیان سنیے کیوں کرتے ہیں؟ سنیے نا، جی یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں یہ کوئی عالم بیان نہیں کرتا. اب جیسے نہیں کسی میں تو نے، سنا جو مستند عالم ہے آپ کس سے سنا آپ نے؟ یہ ایک ہو گیا یہ جو امین القادری صاحب. ہاں امین القادری. تو امین القادری صاحب عالم نہیں ہے، جی یہ مستند عالم نہیں. یہی آپ لوگوں اور کی جو یہ غلط ڈاکٹر فہمی طاہر ہے. القادری ہے سنو وہ بھی سنو بتا رہے تھے، مفتی حنیف قریشی بھی بتا رہے تھے. سنیے، جی پہلی بات تو یہ ہے امین القادری صاحب سید زادے ہیں، وہ عالم جی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور نہ ہی جی کسی مدرسے سے وہ فارغ ہے. جی ٹھیک ہے، ان کا جو واقعہ، ان کے جو بیانات ہیں، کیا آپ نے ان کی توبہ نہیں سنی ہے؟ کئی بار انہوں نے توبہ کی ہے سب واقعات سے. آپ یوٹیوب پر جی جا کے لکھنا جی امین جی القادری صاحب کی توبہ، آ جائے گی. کئی بار توبہ کی ہے انہوں نے، کئی بار ان کو سمجھایا گیا ہے، جی اور کئی بار ان کو تنبیہ کی گئی ہے اس بارے میں. تو جی ان کا جو قول ہے نا وہ حجت نہیں ہمارے لیے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے ہمارے. جی ہمارے جو سرپرست ہیں وہ ہمارے عالم دین ہیں. جی جی بالکل. تو جب عالم دین ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ اس سے توبہ کریں، تو وہ توبہ کر رہے ہیں. جی جی دوسری بات رہی حنیف قریشی، تو حنیف قریشی پہلے اہل سنت والجماعت میں تھا، اب وہ رافضیت میں چلا گیا ہے. جی
اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں. ہم تو اس کو آج کی تاریخ میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے. یہ رافضیت کا کیا مطلب ہے؟ رافضی ابھی بتا رہا ہوں. طاہر القادری جو ہے یہ بھی رافضیت میں چلا گیا ہے, اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے. جی رافضیت وہ ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حنیف جی قریشی جو ہے پہلے مسلک اعلی حضرت پر تھا, جی کئی مناظرے بھی اس نے کیے, جی جی لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے ایک معتبر عالم کا مرتبہ مل جائے یہاں پر. جی بھائی وہ تو ملتا ہے علم کی حیثیت سے, علم کی بنیاد پر. جی جی تو اس کے جو فالوور اتنے نہیں بڑھ رہے تھے تو یہ چلا گیا رافضیت میں. رافضیت کا مطلب جو ہے شیعہ کی ایک شاخ ہے رافضی, جو صحابہ پہ لعن طعن کرتی ہے, جو اچھا حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتی ہے, جی معاذ اللہ. اور جو جی صحابہ کرام پر لعن طعن کرتی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے, حضرت ابو بکر کا بعد میں, جی جی تو اس کو کہتے ہیں رافضی. جی تو اچھا یہ ان کے ساتھ چلا گیا. اب وہاں اس کو عہدہ مل گیا, بڑا پوسٹ مل گیا. جی اسی طریقے سے طاہر القادری جو ہے, یہ جی پہلے آپ اس کی پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں مسلک اعلی حضرت پہ بیان کرتا تھا یہ. جی لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ امام اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جی مصر میں مفتی اعظم کا خطاب ملا, ایوارڈ ملا, جی تو اب تو اس مسلک میں اس کی کوئی گنجائش رہی نہیں. جی ٹھیک ہے, اس کو کوئی پوچھے گا نہیں, کیونکہ بھائی مفتی اعظم کا ایوارڈ ملا, بہت بڑی بات ہوتی جی ہے. وہ بھی مصر میں, وہ بھی جی جی جامع مصر کے اندر. جی جی کتنے لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. جی 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 تو اب اس نے کیا کیا, اس نے ایک اپنا الگ مسلک بنا لیا, اس کا نام رکھا منہج. جی اور طاہر القادری کے بہت فالوور تھے اس وقت, اس نے دھیرے دھیرے فالوور بنائے اور اس نے اپنا ایک نیا مسلک بنا لیا, مسلک منہج. جی اور اس نے مسلک اعلی حضرت کا رد کر دیا. جی اب اس کے بعد رد تو کر دیا, اس کے بعد اس نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی, حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کر دی, صحابہ پہ گستاخی. جی تو اس نے کیا کرا, جی یہ شیعوں میں جانے لگا, بیانات کرنے لگا. جی شیعہ اس کو پیسہ دیتے یہ رہے. ایسا کیوں کرتے ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیوں؟ وہ اس کی ایک تھوڑی سی کہانی ہے, جی جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے آپ دو بھائی ہو, جی اب آپس میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی, دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا, جی جی تو آپ کی طرف جو ماننے والے ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, وہ آپ کا سپورٹ کریں گے, جی جو آپ کے بھائی کے ماننے والے ہیں وہ بھائی کا سپورٹ کریں گے. جی تو اب یہ لڑائی جو ہے تھوڑی بڑھ گئی, آپ کے بھائیوں کا بھی ہو گیا, جی بھائیوں کے دوست بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے, دونوں میں لڑائی زیادہ ہو گئی. جی اس کے بعد آپ آتے ہیں اور جی آپ آ کر کے صلح کرا دیتے ہیں دونوں میں, جی صلح ہو گئی, جی بات ختم ہو گئی پچھلی کی. تو یہ جی لوگ جو ہے نا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی. جی تو وہ جنگ ہوئی تھی حضرت عثمان و غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر. جی جو ان کے شہید کرنے والے لوگ تھے وہ حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے تھے. جی تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے ان کو طلب کیا, ان کو مانگا کہ ان کے قاتلوں کو سزا دو, تو حضرت علی نے مہلت مانگی. جی تو اس میں مروان تھا ایک بدبخت, اس نے کیا جی کرا, حضرت علی کی مہر کو چرا کر کے جی اور خط لکھ دیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے, تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ حضرت علی کی مہر لگی, تو حضرت علی نے تو جنگ کا اعلان کر دیا. جی تو جنگ ہوئی. اب جنگ جو ہوئی وہ ان کے لشکر میں ہوئی, جی آپ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کبھی سامنے نہیں آئے. جی اب جب جنگ ہوئی تو حضور کی حدیث ہے کہ جی ایک بار امام حسن کھیلتے ہوئے آئے, امام مسلم لائی اس حدیث کو, جی تو حضرت امام حسن کو اللہ کے رسول نے اپنے گود میں بٹھایا, جی اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا, جی جبکہ بہت خون ریزی ہو چکی ہوگی. جی تو جب ان دو لشکروں میں جھگڑا زیادہ بڑھا, تو جب جی حقیقت سامنے آئی کہ اس میں جو غلطی تھی وہ لشکر کی تھی, جی تو امام حضرت کیا نام ہے, حضرت امیر معاویہ کو جب یہ پتہ لگا, حضرت علی کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ نا اتفاقی انہوں نے بڑھائی تھی, جی تو پھر یہ خطا اجتہادی پر جنگ ہوئی, کیونکہ خطا تو تھی ہی نہیں. جی جی تو خطا اجتہادی پہ جنگ ہوئی, تو امام حسن نے ان دو گروہ میں صلح کرائی. جی تو جیسے اب امام سنیے, جب جی صلح کرائی تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج حضور کی وہ حدیث مکمل ہو گئی جی کہ حضور نے فرمایا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. ٹھیک ہے نا. اب جی صرف صلح ہی نہیں کرائی, امام حسن نے ان کو خلافت بھی سونپی,
ان کے سے بیعت بھی کی، امام حسین نے بھی بیعت کی اور ان کے چچا زاد بھائیوں نے بھی بیعت کی۔ جی اب اس بیعت کو انہوں نے نہیں مانا، خارجیوں نے، جی اب وہ خارجی آج تک نہیں مان رہے ہیں، اور وہ حضرت علی کی آڑ میں حضرت جی معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں، جی جی وہ ہے راوزی۔ جی جی تو جی یہ راوزی آج کی تاریخ میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ جی مزارات پہ عورتوں کا بلانا، ڈھول جی تاشے سے قوالیاں سننا، جی وہاں پہ جیسے زبردستی جمشید بھائی سجدہ سنیے، کروانا۔ جمشید بھائی سنیے نا، جیسے یہ امام حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ سے، تو امام حسن اس وقت تو خلفائے راشدین میں شمار تھے نا، کون؟ امام حسن؟ امام حسن؟ جیسے امام حسن مطلب امام حسن تو اہل بیت میں شمار ہیں بھائی۔ جیسے اہل بیت میں ہے نا، جیسے ہاں ہاں، مولا علی کو جیسے شہید ہونے کے بعد خلفاء، تو ہاں 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 ہاں، جی بولیے جی بولیے۔ مولا جی علی کے شہید ہونے کے بعد تو خلفائے راشدین میں، جی تو جی آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی نا، آپ نے ان جی کو اجازت دی کہ آپ خلافت لیں۔ جی مطلب مطلب جیسے کوئی میں اگر جیسے کوئی میں اگر سمجھاتا اپنا ہوں، ہاں ہاں ہاں، دے جی سکتے ہیں، جیسے میں سمجھاتا ہوں۔ دے سکتے، جیسے کہ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے، حضرت عمر اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے نا؟ تھے جی لیکن بنایا نہیں، جی بنایا نہیں کیونکہ ان کو اتنی نالج تھی نہیں۔ جی، لیکن حضرت امیر معاویہ تو کہتے کہ بنایا نا، کس نے بنایا؟ حضرت امیر معاویہ ارے بھائی، کس کو بنایا؟ جیسے کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو مطلب حضرت علی کو؟ نہیں نہیں، حضرت امیر اچھا، معاویہ نے یزید کو؟ جی جی ہاں، تو اب میری بات سنیے جی کہ جیسے یزید کو جب بنایا تو یزید کا کفر اور یزید کا جو گناہ ہے وہ سامنے تھوڑی تھا، وہ تو جی مطلب سامنے آیا ہی پتہ نہیں تھا، وہ آیا پتہ ہی نہیں تھا۔ جی وہ دیکھیے، گناہ گار انسان جب ہوتا ہے، جب واردات کرتا ہے، جی جی تو جب اس کو خلیفہ بنایا، جب اس کو خلافت سونپی، تو جی اس وقت تو وہ بالکل ٹھیک تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی چوری چھپے گناہ کرتا تھا، کسی کے جی سامنے ظاہر نہیں تھا، جی ٹھیک؟ تو جی جب اس کو خلافت ملی تو بڑے بڑے صحابیوں نے اس کی خلافت کو اپنایا۔ جی اب جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جی حالانکہ وہ خلافت کے خلاف تھے، انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی، ان تک ان کی بات پہنچ گئی تھی بعد میں، تو بڑے بڑے صحابیوں نے اس کی خلافت کو ایکسپٹ کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت جی ہے، جی یہ گمراہ ہے، تو سب نے خلافت کو توڑا۔ جی اب دیکھیے، کربلا کے میدان میں امام حسین کو گھیرا بندی کیا، جی تو جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو وہ تو یزید کے لشکر سے آئے تھے، جی بالکل اور جب وہ یزید کے لشکر سے آئے تو وہ کیا تھے؟ سپہ سالار۔ جی انہوں نے امام حسین سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جی ان کو سمجھایا، بات کرنے کے بعد جب یہ پتا لگا کہ یہ جی بدبخت ہے یزید، اس نے ابن جی ذات کو بھیجا اور یہ جی اٹ دھرمی پہ اتر گیا ہے، بدبختی پہ اتر گیا ہے، بدبخت ہو گیا ہے، تو جی حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو کہاں توڑا؟ کربلا کے میدان میں۔ جی توڑا نہیں توڑا؟ تو جی اس سے پہلے تو بیعت میں تھے نا۔ جی جی تو جب خلافت کو توڑا، تو جب پھر جنگ کی امام حسین کی طرف سے، تو کتنے لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا؟ 120 یزیدیوں کو جی پہلے سمجھایا انہوں نے جی کہ بھائی وہ بدبخت ہے، اس کی بیعت کو توڑ دو، یہ اہل بیعت ہے، امام حسین کی طرف آؤ، نہیں آئے۔ جی پہلے سمجھایا نا، یہی شریعت کا اصول ہے، جی جی سمجھایا، نہیں جی سمجھے تو جنگ کی انہوں نے اکیلے۔ جی تو اگر مان لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ امام حسین کربلا نہ جاتے، مان لو جی اگزامپل، تو جی حضرت حر تو پھر یزید کے بیعت میں رہتے ہیں، جی بالکل رہتے اب اس کا کفر کب آتا نہیں آتا سامنے، تب توڑتے۔ جی جی تو پتہ یہ لگا کہ جن جن صحابی کے پاس، جن کے پاس یزید کا جی کفر پہنچا، تو جی جنہوں نے بیعت کو توڑ دیا وہ جی حق پر ہوئے، اور جنہوں نے بیعت کو نہیں توڑا وہ ناحق پر ہوئے۔ جی اب جب مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ بھیجا، جی تو جب کوفہ بھیجا تو 14,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، جی تو امام حسین کی طرف آ گئے۔ جی لیکن جب ابن زاد آیا اور ابن زاد نے ان کو دھمکی دی، ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کے اوپر جی زیادتی کی، تو انہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا، جی اور وہ کہاں چلے گئے؟ ابن زاد کی طرف۔ جی تو وہ ان کو اپنا پریوار پیارا تھا، ان کو دین پیارا نہیں تھا، ان کو حق پیارا نہیں تھا،
تو مسلم بن عقیل کیا ہو گئے؟ اکیلے رہ گئے. اب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ امام حسین کو یہاں سب ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اور وہ خط وہاں پہنچ گیا. تو مسلم بن عقیل سب سے پہلے شہید ہوئے تھے. ابن زاد نے سب سے پہلے جو شہید کیا وہ مسلم بن عقیل کو کیا. ٹھیک, تو مسلم بن عقیل کی بیعت توڑی, یعنی امام حسین کی بیعت توڑی کوفے والوں نے. تو سارے کوفے والے بدبخت ہو گئے. تو جب امام حسین کربلا میں آئے تو حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو وقت دیا, مہلت دی سوچنے کی سمجھنے کی. تو امام حسین اڑ گئے, میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, یہ بدبخت ہے, شرابی ہے, ناحق فیصلے سنانے والا ہے, ٹھیک, ظالم ہے. تو جب یہ ساری باتیں ابن ذات کے کیا کہتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگی, تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی مچلایا اور فرمایا کہ میں کیا کروں, کش و مکش میں ہوں کہ ایک طرف حق بلا رہا ہے اور ایک طرف باطل کی پیروی کرنی پڑ رہی ہے. تو میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق کی طرف جاؤں. وہ پلٹ آئے امام حسین کی طرف, تو بیعت کو توڑ دیا. تو اللہ کے بندے کوئی انصاف سے کام لو کہ اگر مسلم بن حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بیعت کو توڑ رہے ہیں, تو اسی طریقے سے صحابی رسول کے پاس جب اس کی بات پہنچتی رہی تو انہوں نے توڑ دیا. اب امام ابو حنیفہ کی طرف یزید کی پوری کفر نہیں پہنچا, تو امام ابو حنیفہ نے اس کو پلید لکھا. ٹھیک ہے, مطلب وہ کافر نہیں ہے. سنیے نا, میں بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ تک اس کا جو کفر نہیں پہنچا تھا, جتنی باتیں پہنچی تھی اسی تحت انہوں نے فتویٰ دیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, ایک بات دوسری جگہ جانے میں بہت وقت لگتا تھا. جیسے کسی کو ہندوستان سے عرب جانا ہے تو کئی مہینے لگ جاتے تھے, پھر اس کے بعد پانی کا جہاز آیا تو تھوڑی سہولیت بڑھ گئی, پھر بھی 6 مہینے لگ جاتے تھے پانی کے جہاز سے. تو پتہ یہ لگا کہ اس دور میں حدیثیں اکٹھا کرنا, روایتیں اکٹھا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ تک اس کا کفر نہیں پہنچا, اس کے بعد امام شافعی تک بھی نہیں پہنچا, لیکن امام مالک تک پہنچ گیا, امام حنبل تک پہنچ گیا, دونوں نے کافر لکھا اس کو. تو ہم تو یزید کو کافر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یزید کو کوئی کافر کہے تو بھی میں اس کو منع نہیں کرتا, اور کوئی اس کو کیا کہتے ہیں کافر نہ کہے تو بھی میں منع نہیں کرتا. ہاں, ایمان والا نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے وہ. جس نے بھی اس کے بارے میں بتایا تو پلید, خارجی, نافذی اور گمراہ, بس یہی لکھا. لیکن جس کے پاس کفر پہنچ گیا اس نے کافر لکھا. امام مالک, امام حنبل نے کافر لکھا. جیسے ناسبی, مطلب جو اہل بیت کا شان میں گستاخی کرے وہ ناسبی ہے. دیکھیے, ناسبی خارجی, ٹھیک ہے نا, نافذی ہو یا خارجی ہو یا منافق ہو, یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سب ایک ہی طبقے میں ہیں, سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے, خارجی وہ ہوئے جنہوں نے اہل بیت کے اصول کو, اہل بیت کے حکم کا انکار کیا. جیسے امام حسن نے جب بیعت کی, حضرت امیر معاویہ کی خلافت دی, تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس خلافت کو نہیں مانتے, وہ خارجی ہوئے, خارج ہو گئے. جو اصول کو نہ مانے, جو اہل بیت کے اصول کو اور صحابہ کے اصول کو نہ مانے, وہ خارجی ہو گئے, ختم ہو گئے, اسلام سے باہر ہو گئے. بالکل, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے خارجی, نافذی اپنے اپنے دور کے اسلام سے باہر ہیں. تو جمشید بھائی, خلفائے راشدین جو ہے وہ 4 ہی ہے یا مطلب خلفائے راشدین تو 4 ہیں, حق 4 یار ہیں. تو مطلب جب امام حسن جو بیعت کی ہے امیر معاویہ, تو امیر معاویہ تو خلفائے راشدین میں آتے ہیں؟ نہیں, امام ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں نہیں آتے. امام ابو حنیفہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا. گورنر جانتے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پہ خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی. اب انہوں نے گورنر کس کو بنایا؟ حضرت امیر معاویہ کو, کہ آپ کوفہ سنبھالیے اور جو بھی بات ہے وہ مجھ تک پہنچائیے. اب اسی طریقے سے ہر ایریے میں, ہر راجیہ میں گورنر بنا کر کے بھیجے جاتے تھے. جیسے خالد بن ولید کو بھی گورنر بنایا گیا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے صحابی ہیں جن کو جہاں بھیجا جاتا تھا وہاں گورنر بنا کے بھیجا جاتا تھا کسی کام کے لیے. اب جیسے بہت سے صحابی ہندوستان کی طرف بھی آئے تو ان کو بھی گورنر بنا کے بھیجا گیا. بہت سے صحابی جس جگہ پر جس قبیلے کے پاس بھیجا گیا تو ان کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جو صحابی رسول جو خلافت میں تھے اس دور میں, اب جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیا کہتے ہیں, ایک بستی میں جہاں پر دریائے نیر تھی, وہاں پر بھیجا گیا گورنر بنا کے صحابی کو.
تو انہوں نے یہ مانگ کی کہ اگر اس دریا میں پانی آ جائے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. جی تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھ کر کے دیا اور کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا, جی ٹھیک ہے, اور جی چھوڑ دینا. اب جی اس دریا میں ڈالا تو پانی آ گیا, تو وہاں کے جی لوگوں نے اسلام قبول کیا. جی اب اس خط میں کیا لکھا تھا پوری حقیقت اللہ جانے, جی لیکن جو روایتوں میں جو پڑھا ہے, جو بیان کیا گیا ہے, تو اس میں یہی لکھا تھا جی کہ میں تیرے نبی کا جو ہے خلیفہ جی ہوں, تیرے نبی کا صحابی ہوں, میری جی لاج رکھ, میری عزت رکھ. اسی طریقے سے خطوط میں لکھا ہوا تھا, تو اللہ نے پانی دیا. جی تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام کی جی اتنی پاور تھی. جی اور اس وقت اسلام کی پاور یہ تھی کہ سچائی اور اچھائی اور نیکی, جی کسی کا اصول کے خلاف کام نہیں کرنا, کسی کا ناحق مال نہیں کھانا, سچ بولنا, سچ ویاپار کرنا, یہ سب دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جی تھے. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی 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 جمشید بھائی تھوڑا سا جو ہے نا ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے, ابھی جو ہے ہاں, نا. ابھی تو آپ جی کو میں نے جو بھی بات جی بتائی جی جی اس میں دیکھیے آپ کا آدھا اشکال ختم ہو گیا ہوگا. جی جی بالکل بالکل. آپ سے آدھا اشکال انشاءاللہ پھر بات کریں جی گے تو آدھا اشکال جی ختم ہو جائے گا. لیکن جی جی میری بات کو ذرا سمجھیے گا, جی جی میں لاسٹ بات بول رہا ہوں. میں عقیدے کی ہی اصلاح چاہ رہا تھا ہاں ہاں, جو بس میں بس آپ سے. لاسٹ جی بات بول رہا جی ہوں جی جی کہ جب ہم دنیاوی زندگی میں کسی چیز کو جی پرکھنے کے لیے پوری وضاحت جی کرتے ہیں جی تو جی شریعت کو اور دین کو ہم لوگوں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ کوئی بھی جی شخص ممبر پر بیٹھ کر کچھ بھی بولتا ہے ہم جی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بنا تحقیق جی کیے. جی تو جی تحقیق ساری ہماری نظروں کے سامنے ہے, تو ہم اس کو جی پہلے دیکھیں گے. جی جب اس سے اس کی بات کو ٹکرائیں گے تو اس کو لات ماریں گے. جی جی ان کی بات کو نہیں ٹھکرایا جائے گا کیونکہ جی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. جی بالکل بالکل. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ جی نامقبول بدتمیز ذلیل انسان, جی انجینئر مرزا ہو یا یہ طارق ذلیل ہو یا جی یہ طارق مقصود ہو یا ڈاکٹر ذاکر نالائق ہو یا یہ جی جرجیس بلاتکاری ہو, بلاتکار کا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر, جی یہ جی جتنے بدبخت گھوم رہے ہیں 4x4 کے کمرے میں, اگر یہ جی حق پرست ہے, اگر یہ حق بیانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جی حق سمجھتے ہیں تو آئے جی نا کبھی ہمارے علماء کے سامنے بیٹھے نا. جی بالکل کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ بالکل بالکل. جی کیوں بھاگتے ہیں یہ؟ جی کیونکہ ان کے پاس علم والا وہ لیول کا علم ہے ہی نہیں نا. جی جی بالکل. تو چلیے, جی آپ کا نمبر ہم سیو کر لیتے ہیں.